بھائی آ جاؤ، بات شروع ہو رہی ہے، آ جاؤ بھائی، اللہ کے بندو آ جاؤ۔ وہ بالکل سامنے محراب کے سامنے ساتھی کھڑے، آ جاؤ جلدی سے، بات شروع ہو جائے۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آپ کا انتظار ہے مسجد میں، آ جاؤ۔ المؤمن فی المسجد کسمک فی الماء، ایمان والے کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے کہ سمندر میں مچھلی کو چھوڑ دیا جائے، وہ نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ والمنافق فی المسجد کطیر فی القفص، منافق کا حال یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں جی نہیں لگتا، طبیعت نہیں لگتی مسجد میں۔ آ جاؤ آ جاؤ۔ یہ بھائی طرف بھی کچھ ساتھی کھڑے، پھر فون کر لینا بھائی، آ جاؤ، بات شروع سے سنتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی اعظم صاحب دامت برکاتہم العالیہ بیان فرماتے، بات پوری سنو، ادھوری بات سننے والا لڑائی مارتا ہے، یہ حضرت کے جملے رہا کرتے تھے۔ تو بات پوری سنتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی، ہمارا یہ فکر کرنا، جڑنا جوڑنا، یہ کام لگ جائے، اس لیے آ جاؤ، شروع سے سنو۔ آ جاؤ بھائی، ابھی آ جاؤ، بہت سارے ساتھی کھڑے، آ جاؤ اللہ کے بندو، آ جاؤ۔ یہاں نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قابل قدر بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ابھی ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے، بڑے حالات والا ماحول، آزمائشوں والا، فتنہ والا یہ ماحول چل رہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں اس ماحول کی طرف اشارہ فرمایا تھا، بلکہ صاف صاف بیان فرمایا تھا کہ تم پر ایسے ایسے حالات آنے والے۔ وہ جو حالات آپ نے بیان فرمائے، تقریباً سارے حالات اب پورے ہونے آ رہے، انہی حالات میں ہماری تمہاری زندگی چل رہی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے نکل رہے تھے، آپ اچانک کھڑے ہو گئے اور صحابہ کے گھروں کی طرف دیکھا، جیسے دور سے کوئی چیز دیکھنی ہو، ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی گردن اٹھا کر کے صحابہ کے گھروں کی طرف دیکھا، اور آپ نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، تمہارے گھروں میں ایسے فتنے نازل ہو رہے جیسے چٹائی میں سے دھاگے کو اور لڑی کو توڑ دیا جائے تو ایک ایک کر کے تنکے گر رہے، تو ایسے تمہارے گھروں پر میں فتنوں کو اترتے ہوئے، نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا۔ چٹائی جانتے ہیں، تنکے جوڑنے کا نام چٹائی ہے۔ اگر یہ دھاگے کو توڑ دیا جائے تو ایک تنکے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یعنی مسلسل تمہارے گھروں پر یہ حالات اور فتنے اور آزمائشیں یہ اتر رہے، میں دیکھ رہا۔ یہ نور نبوت سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا تھا اور صحابہ کے سامنے آپ نے بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالات کا تذکرہ شروع کیا۔ اس سے پہلے میں آپ کو مسجد نبوی کا کچھ ماحول بتاؤں۔ مسجد نبوی کا جو ماحول تھا عمومی طور پر وہ یہ تھا کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ میں ہوتی، لوگ آدھی رات سے مسجد نبوی کی طرف رخ کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں 9 مسجدیں تھی مدینہ منورہ میں، ان میں سارے لوگ زیادہ تر عورتیں بھی اور مرد بھی مسجد نبوی میں آتے، وہاں پر نماز ادا ہوتی۔ نماز کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمازیوں کی طرف دیکھ کر کے بیٹھ جاتے اور آقا ایک سوال فرماتے، حل رأى منکم رؤیا، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا وہ بیان کرتا، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک معمول تھا، اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام صاحب کو خواب کی تعبیر کا فن سیکھنا چاہیے۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ فن کہاں سے چلا۔ دنیا میں سب سے پہلے یہ فن جو چلا لانے والے حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے فن تعبیر نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام سے اس کا آغاز اور اس کی ابتدا ہوئی، اور اس میں جو کامل مہارت پانے والے
یہ علامہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہے۔ ایک مرتبہ علماء کے درمیان میں ایسی میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا کہ صحابہ میں افضل کون، یہ تو ہمارے سامنے آ گیا کہ افضل کون صحابہ میں سے، لہذا یہ تو سب سے پہلے خلفائے اربعہ، پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ بالجنہ، پھر اس کے بعد بدری صحابہ، پھر احودی صحابہ، پھر بیعت رضوان میں شریک ہونے والے، پھر اولین سابقین۔ اولین سابقین وہ صحابہ کہے جاتے کہ جنہوں نے دونوں قبلہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، تو وہ صحابہ ایک مقام ترتیب بیان کی ہے علماء امت نے کہ یہ صحابہ میں مقام مرتبہ ہے۔ لیکن تابعین میں سب سے افضل کون، یہ ایک مرتبہ بحث چھیڑی، تو کسی نے کسی کا نام لیا، کسی نے کسی کا نام لیا، ان میں جو نام آئے وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ تابعین میں سب سے افضل ہے۔ دوسرا نام آیا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے تابعی، بڑے عالم تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، اور 40 سال سعید بن مسیب کے ایسے گزرے کہ وہ صرف مسجد، اپنا گھر، 40 سال تک بازار کی طرف ان کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ حجاج کی طرف سے جو حجاز پر ایک زبردست حملہ ہوا اور زبردست اس نے بم باری کی، اس وقت بم باری نہیں تھی، سنگ باری کا زمانہ تھا، پتھراؤ پھینکنا منجنیق کے ذریعے سے، تو اس نے بیت اللہ شریف کے پاس میں بڑے بڑے پہاڑوں پر بڑی بڑی منجنیقیں نصب کر لی تھی، اور وہ منجنیق کے ذریعے سے بڑے بڑے پتھر بیت اللہ سے ٹکراتا تھا، اور یہ بہت لمبے زمانے تک چلتا رہا۔ پھر حج کا موسم آیا تو اس نے یہ سنگ باری کا ماحول اور یہ جو فتنہ تھا اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا۔ پھر اس کے بعد میں حج کے موسم کے بعد پھر شروع کر دیا۔ اصل مقصد تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو حضرت عبداللہ بن زبیر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی سالی کے لڑکے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے عبداللہ بن زبیر کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلا مہاجرین میں پیدا ہونے والا بچہ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر، جن کی پیدائش پر پورے مدینہ میں جشن منایا گیا، خوشیاں منائی گئی، اس لیے کہ اس وقت میں ایسا مشہور ہو گیا تھا کہ مدینہ منورہ جب صحابہ مہاجر بن کر آئے تو یہودیوں نے ان پر جادو کیا ہے، اور ایسا خطرناک جادو کیا ہے کہ ان میں کوئی اولاد نہیں ہوگی، اور خاص کر کے لڑکا پیدا نہیں ہوگا، ایسا مشہور، اور انہوں نے جادو کرنے کی کوشش بھی کی۔ یہودی جادوگر تھے اور ہے، اور یہ اخیر تک جادوگر رہیں گے۔ آج بھی یہودی بڑے ان کی نسلوں میں بڑے بڑے ساحر اور بڑے بڑے جادوگر ان کی نسلوں میں چلے آ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا تھا وہ معجزہ اسی سے ملتا جلتا تھا کہ وہ سانپ ڈنڈا ڈالے تو سانپ بن جاتا تھا، سچ مچ تو وہ بھی ایسا کرتے تھے کہ وہ ڈنڈے ڈال کر کے لوگوں کو سانپ دکھاتے تھے، رسیاں ڈال کر لوگوں کو سانپ دکھاتے تھے، اور مقابلہ بھی ہوا۔ یہ مشہور واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ بھی ہوا اور ان تمام جادوگروں نے اپنی رسیاں اور ڈنڈے ڈالے تو سب سانپ بن گئے، تو موسیٰ بھی ڈر گئے۔ کیوں ڈرے تھے موسیٰ؟ مفسرین ایک نکتہ یہاں یہ بیان فرماتے، ڈرے تھے اس وجہ سے کہ اصل میں موسیٰ اتنا تو جانتے تھے کہ ساحرین اور جادوگر کوئی چیز کی حقیقت کو بدل نہیں سکتے۔ رومال ہے تو میں جادو کے زور سے آپ کو اس کو چادر دکھا سکتا ہوں، آپ کو تکیہ دکھا سکتا ہوں، یہ رہے گی تو چاہیے رومال ہی رہے گا، یہ چادر بنے گی نہیں، یہ تکیہ بنے گا نہیں، لیکن میں سحر کے زور سے آپ کو خالی دکھاؤں گا اور آپ کو نظر آئے گی یہ کہ چادر ہے، یہ عینک ہے، یہ ٹوپی ہے، لیکن رہے گا یہ رومال کا رومال۔ تو یہ تو جانتے تھے سحر کی حقیقت ہے، جادو اور نظر بندی، اس سے وہ چیز کو بدل نہیں سکتے، چیز وہ رہتی، دکھایا جاتا ہے کچھ، اس کا نام ہے نظر بندی۔ تو انہوں نے ڈنڈے اور رسیاں ڈالی
تو ڈالی تو سانپ نظر آنے لگے، لیکن وہ چلنے لگے، چلنے لگے، اچھلنے کودنے لگے۔ یہ تھا سبب ڈرنے کا کہ وہ اچھلنے کودنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ یہ تو سچ مچ سانپ بن گئے، حالانکہ حقیقت یہ تھی، مفسرین نے بیان کیا کہ وہ جادوگر بڑے ماہر تھے، وہ جو ڈنڈے اور رسیاں لے کر آئے تھے، ان میں بیچ میں پارے فٹ کیے تھے۔ جو پاروں میں یہ کمال تھا کہ جیسی گرمی اور تمازت تیزی، اور یہ گرمی جب یہ زمین تپنے لگے، اس پر جب اس کو ڈالا جائے تو پارے ایک دم تیزی سے یوں ہلیں گے۔ تو جادو کے زور سے رسیوں کو سانپ دکھایا، جادو کے زور سے ڈنڈوں کو سانپ دکھایا، اور وہ پارے تھے تو پارے یوں ہل رہے تھے، تو سمجھ میں آنے لگا کہ سچ مچ سانپ بن گیا، تھا نہیں۔ اس لیے اللہ پاک کو کہنا پڑا لا تخف، موسیٰ ڈرو نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم ان کی اصلی پوزیشن پر لے آتے ہیں، اپنی اصلی پوزیشن پر، اور تم ڈالو سانپ، تم عصا ڈالو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا۔ اژدہا کس کو کہتے ہیں؟ اجگر کو کہتے ہیں۔ اژدہا کا ترجمہ پڑھاتے وقت بچوں سے میں پوچھتا ہوں اژدہا، تو سب کہتے ہیں سانپ، سانپ کو نہیں کہتے، اژدہا جان یہ کہا جاتا ہے اجگر کو، جس کا کام نگلنا ہوتا ہے، ڈنک مار کر کے، کاٹ کر کے، نوچ کر کے چھوڑ دینا نہیں۔ وہ کوئی جانور پہلے سویا ہوا ہو انسان، تو بہت دور وہ اجگر بیٹھ کر کے اس کے اوپر ایک تیز ہوا پھینکتا، اور وہ ہوا میں ایسی زہریت ہوتی ہے کہ اس جانور پر جب وہ ہوا گزرتی تو اس کو ایک دم سے گھین اور بے ہوشی جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی، ورنہ کوئی نگلنے دے گا اس کو، کوئی نگلنے دے گا اس کو۔ جب جا کر اس پر چھلانگ لگائے، حملہ کرے، تو پہلے سے اس کو بے ہوشی کی دوا پلا دیتا ہے، وہ دور سے ایسی ہوا پھینکتا کہ اس پر وہ گزرتی، اس پر بے ہوشی جیسی کیفیت۔ تو وہ اژدہا کا کام ہے نگل لینا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈنڈا ڈالا تو اژدہا بن گیا، اور ایسا بڑا اژدہا بن گیا کہ سارے سانپوں کو نگل لیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سچ مچ اژدہا بن گیا، سچ مچ بن گیا جو کھانے والا۔ ورنہ تو ڈنڈا اگر نظر بندی کے زور سے اگر سانپ دکھایا جائے تو وہ سانپ بنے گا نہیں، تو چلے گا بھی نہیں، کھائے گا بھی نہیں، پیے گا بھی نہیں، کاٹے گا بھی نہیں۔ اور یہاں موسیٰ کا ڈنڈا اژدہا بنا، اور سارے اژدہا جو بنے ہوئے تھے ڈھونگی، ان تمام کو اس نے نگل لیا۔ اس کا مطلب سچ مچ اژدہا بن گیا، اجگر بن گیا۔ جبھی تو ساحرین سمجھ گئے کہ یہ فن ہمارے فن سے الگ ہے، ملتا جلتا ضرور تھا، ایسی شکل والا تھا لیکن الگ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ جادوگری کا فن چلا رہا ہے، اور یہودی آج بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک آدمی ہے، ایک آدمی کعب، لیکن ان کو علماء نے لقب دیا ہے احبار۔ احبار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں یہ مسجد میں بہت سارے علماء بیٹھے، عالم نہیں ہے، عالم ایک آدمی کو کہتے، اور علماء 15، 20، 25، 40 بیٹھے ہو تو کون ہے بھائی؟ علماء کی مجلس ہے۔ تو احبار علماء کو کہتے، علماء کی ایک ٹیم، علماء کی ایک جماعت۔ تو کعب تھا اکیلا، لیکن اللہ نے ایسا علم دیا تھا ان کو کہ اکیلے کو کہتے تھے کہ کعب تو اکیلا علماء کی ایک جماعت ہے۔ کعب احبار، حبر کے معنی آتے عالم کے، اور احبار کے معنی آتے علماء کی ٹیم۔ تو ایسا زبردست عالم تھا، عالم تھے حضرت کعب احبار۔ وہ جب یہودی سے اسلام میں داخل ہو گئے تو یہودیوں نے پورا زور لگایا ان پر، پوری طاقت، جادو کرنے کی برابر کوشش۔ لیکن حضرت کعب احبار بیان فرماتے، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دعا سیکھی ہے، یہ دعا ہم سب کو پڑھنی چاہیے اور اس کو اپنے معمولات میں بنا لینا چاہیے۔ فجر کے بعد بھی پڑھے، مغرب کے بعد بھی پڑھے۔ ایسی زبردست یہ دعا ہے، اگر کوئی یقین کے ساتھ میں اس کو پڑھے تو دنیا بھر کے ساحرین، جادوگر اپنی پوری طاقت لگا لے لیکن اس پر کبھی سحر نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ دعا پڑھنے کے بعد کسی عامل باپو کے پاس جانے کی ضرورت نہیں،
جو عامل ایمان کے لٹیرے ہوا کرتے، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سحر ہوا ہے نا، جانتے ہیں نا آپ، اللہ کے نبی علیہ السلام پر سحر ہوا اور آپ پر وہ سحر کا اثر 6 مہینے تک، ایک روایت کے اعتبار سے 6 مہینے تک اثر رہا۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، 2 شخص خواب میں آئے اور خواب میں آ کر کے ایک آپ کے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک آپ کے پائیتی بیٹھ گیا۔ وہ پاؤں کی جانب بیٹھنے والے نے سرہانے والے سے سوال کیا کہ یہ آدمی کو کیا تکلیف ہے، یہ پریشان ہے کئی مہینوں سے۔ تو وہ جواب دے رہا تھا، ھذا رجل مطبوع، اس پر کسی نے سحر کاری کر لیے۔ اس کا مطلب سحر تو ہوتا ہے، کاری تو ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پر بھی سحر ہوا ہے تو ہوگا سحر تو۔ لیکن آگے سنیے، وہ سحر کس نے کیا، اس نے سوال کیا تو وہ نے جواب دیا سر پر بیٹھنے والے نے کہ لبید ابن اعصم یہودی کی لڑکیوں نے کیا ہے۔ یہ بڑی جادو، یہودی تھے اس وقت، اور وہ سیرت، لمبی سیرت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 2 منزلہ مکان والے تھے، وہ ان یہودیوں کی نسل میں تھے جو بادشاہ شام سے چلا تھا سفر کرنے کے لیے، وہ حج کے لیے، اور مدینہ منورہ سے جب ان کا گزر ہوا تو وہ بادشاہ کے ساتھ میں بڑے بڑے علماء تھے، یہودی علماء۔ جب مدینہ کے راستے سے وہ گزرے تو انہوں نے وہاں کے باغات، وہاں کے راستے، پہاڑی علاقوں کو دیکھا تو اپنا علم جو پڑھا تھا وہ سب یاد آ گیا، اور وہ سوچنے لگے کہ یہ تو یہی جگہ ہے جو نبی آخر الزماں جو آئیں گے اور ان کی ہجرت گاہ بنے گی، وہ نبی ہجرت کر کے یہاں آئیں گے۔ تو وہ بادشاہ سے اڑ گئے کہ ہم تو ادھر ہی رہ جاتے، ہم تو یہاں پر ہی رہ جائیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا ابھی جو مقصد کے لیے چلے ہو وہ تو چلو، حج کر کے آتے، پھر واپسی میں دیکھتے۔ تو واپسی میں پھر بادشاہ نے بڑا محلہ ان کے لیے بنا کر دیا کہ تم رہو اب، اور وہ نبی آخر الزماں کے انتظار میں وہاں پر رہے تھے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا میں بات، کعب احبار، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں یہ آپ پر وہ سحر ہوا۔ تو وہ پوچھا کس نے کیا، لبید ابن اعصم یہودی کی لڑکیوں نے۔ تو وہ یہودی مدینہ میں اس نیت سے آ کر بسے تھے کہ وہ نبی آخر الزماں آئیں گے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے، ہم نہیں تو ہماری اولاد، وہ نہیں تو ان کی نسلیں، وہ نبی سے ان کی ضرور ملاقات ہوگی، یہ نیک نیت سے آ کر ٹھہرے تھے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جب نبی آخر الزماں آئے تو ان کے پاس تو علم تھا، عرفوہا کما یعرفون ابناءہم، انہوں نے نبی کو ایسے جانا جیسے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کبھی بھولتا نہیں ہے، دیکھنے کے ساتھ جان لیتا ہے میرا بیٹا، کوئی شک نہیں کرتا اپنے بیٹے پر، ایسے نبی کو جان لیا نبی آخر الزماں ہے۔ لیکن مسئلہ ادھر آ گیا کہ یہ نبی آیا بنو اسماعیل میں سے، بنو اسحاق میں سے نہیں آیا۔ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ میرا دماغ بس ادھر ادھر اب اڑتا جا رہا ہے۔ چلیے یہ بھی مفید بات ہے، کام کی بات ہے، اچھی بات ہے۔ اکثر میں کہیں جاتا ہوں اور کچھ دوسرا کہہ دیتا ہوں تو کہتا بھی ہوں کہ ہم کو ذوق تو بہت ہے مطالعے کا، تو بہت کچھ معلومات ہے، تازہ ہو جائے گا۔ ہاں جی سنیے، بہت ساری باتیں ایسی ہیں، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ علماء کی جماعت، ان کے پاس بھی اس کے متعلق کوئی معلومات نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں جس چیزوں کا مطالعہ ضروری ہے اور جو علم رکھنا چاہیے، جو مطالعہ ہونا چاہیے، یہ علماء کی جماعت کے پاس بھی نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ یہ موبائل نے تو ستیہ ناش کر دیا ہے، کتابوں سے ہٹا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اصل میں عراق کے رہنے والے تھے۔ عراق میں ایک شہر ہے اور شہر کے رہنے والے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ تم فلسطین کے ایریے میں چلے جاؤ، تو وہاں چلے گئے، اور وہاں پر انہوں نے اپنی ایک بیوی سارہ، وہ سارہ بہت حسین خوبصورت عورتوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ دنیا میں جو حسین عورتیں آئی ہیں کہ جن کے حسن کے چرچے کیے جائے، تو ان میں ایک ہماری دادی ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ بہت حسین جمیل اللہ پاک نے ان کو بنایا تھا کہ ان کا کوئی نمونہ، کوئی سیمپل نہیں تھا۔
اور ایک حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سارہ کو وہاں پر روک دیا، اور ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا اسحاق، وہ اسحاق ہی کی اولاد میں سے ایک بیٹا ہوا یعقوب، جو یعقوب کا دوسرا نام تھا اسرائیل۔ اسرا کے معنی آتے ہیں بندے کے، اور ایل کا معنی آتا ہے اللہ۔ اسرائیل اللہ کا بندہ، تو بنو اسرائیل یعنی بنو یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تو وہ یعقوب علیہ السلام کی نسل چلتی تھی یہ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ تو سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام میں آئے، سارے نبی زیادہ تر۔ اور ادھر حاجر کو لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے حجاز کے علاقے میں۔ اس وقت میں کچھ نہیں تھا، بالکل چٹیل میدان پہاڑستان تھا، وہاں پر گھاس بھی نہیں تھی، اور ان کا بیٹا اسماعیل۔ اور پھر وہ واقعہ جو مشہور ہے، مجھے ابھی بیان نہیں کرنا، کہ جس کے نتیجے میں آسمان سے جبرائیل نے آ کر کے پر مارا، جس سے پانی کا چشمہ نکلا، اور پھر وہ بہت زیادہ پانی پھیل گیا۔ ہاجرہ نے روکنے کے لیے عبرانی زبان میں کہا زم زم، یعنی ٹھہر جا، وہ پانی رک گیا۔ پھر چرند پرند وہاں پر آنے لگے۔ تو یمن جو مکہ معظمہ سے 100 کلومیٹر پر ہے، تو یمن کا ایک قبیلہ جرہم، وہ قبیلہ جرہم کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ یہاں پر پرندے اڑتے ہیں، بیٹھتے، تو کچھ ہونا چاہیے، لوگوں کو تحقیق کے لیے بھیجا، تو پتہ چلا پانی ہے۔ عرب لوگ پانی کے اتنے رسیے تھے کہ جہاں پانی نظر آتا تھا وہاں پر ہی اپنا پڑاؤ ڈال دیتے، اس لیے عربوں کے جو الگ الگ لقب ہے، ان میں عربوں کا ایک لقب ہے بنو ماء السما، بنو ماء السما، یہ آسمان کے پانی کے بیٹے ہیں۔ جہاں پر آسمان کا پانی ملے، کہیں تالاب، کہیں جگہ پر تھوڑی جھیل، تو وہاں پر ہی اپنا پڑاؤ ڈال دیتے۔ تو وہاں پر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا، اور پھر وہی خاندان کی لڑکی سے اسماعیل بڑے ہوئے، تو ان کی شادی ہو گئی، پھر ان کی نسل بڑھی۔ تو حجاز کا علاقہ، حجاز کہتے ہیں مکہ، مدینہ منورہ، زادہم اللہ عظمت و شرفا، اور اس سے قرب و جوار کی بستیوں کو کہتے حجاز۔ اور پھر وہ زیادہ ایریا تھوڑا پھیلا لو تو اس کو کہتے جزیرۃ العرب، جزیرہ کہتے ٹاپو کو، ٹاپو اس کا نام ہے کہ جس کے چاروں طرف پانی ہو، اس کو کہتے ٹاپو جزیرہ۔ عربستان میں آپ کو جانا ہے تو کسی بھی راستے سے آپ جاؤ تو پانی پر سے سفر کر کے ہی جانا پڑے گا، یہ جزیرہ ہے۔ تو یہ پوری آبادی کو کہا جاتا ہے جزیرۃ العرب۔ بہرحال یہ یہودی وہاں پر آباد ہوئے تھے، تو وہ یہودی، ان میں ایک عاصم نامی یہودی تھا، اس کی لڑکیوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر جادو کیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام خواب دیکھ رہے، اور وہ خواب میں وہ پوچھ رہے، تو وہ سرہانے والا جواب دے رہا ہے صاف فرشتہ کہ ان کو لبید ابن عاصم یہودیوں کی لڑکیوں نے جادو کیا۔ ارے کس میں جادو کیا؟ تو کہا کہ ایک دھاگا لیا ہے، اور دھاگے پر انہوں نے 11 گرہیں لگائی، اور ایک گرہ پر منتر پڑھ کر کے پھونک ماری، اور یہ دھاگے میں انہوں نے پورا منتر پڑھا ہے، وہ کہاں ہے؟ تو پھر بتایا ایک خواب میں کہ یہ کنواں، وہ کنویں کا نام تھا زروان، وہ زروان کنویں کو بتایا کہ یہ کنویں میں رکھا ہے، پتھر کے نیچے سارا یہ مواد، یہ سارا دفن کیا ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ سارا رات کو بتایا گیا، صبح میں جیسے آنکھ کھلی، نبی کا خواب حجت ہوتا ہے۔ حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کے خواب سے مسئلے ثابت ہوتے ہیں، نبی کے خواب سے عقیدے کی بات ثابت ہوتی ہے۔ اور تمہارا میرا خواب اولاً تو سچا ہونا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں، بہت سے ادھر ادھر سے فون بھی کرتے، یہ خواب دیکھا، وہ خواب دیکھا۔ میں نے جو اس کا مطالعہ کیا ہے خواب کا، تو اس سے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ شاید کسی کو خواب، یہ سچا خواب، رؤیا صالحہ جس کو کہا جاتا، ورنہ تحویل شیطانی، اضغاث و احلام، تحدیث بالنفس، یہ خواب کی قسم ہے۔ عام طور پر وہ تحدیث بالنفس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ دین میں آدمی جو سوچتا ہے وہی سوچی ہوئی باتیں رات میں شکلیں بن کر کے اس کو نظر آتی ہے، کچھ اس کی حقیقت نہیں ہوتی۔ خواب دیکھے تو اس کا معدہ بھی دیکھا جاتا ہے، اس کی سوچ بھی دیکھی جاتی ہے، دین میں کیا کام کیا تھا، کیا کھایا تھا، کب خواب دیکھا تھا،
اس کی بیٹھک کیسی ہے، ابھی کوئی ہنگامی اس پر ٹینشن تو نہیں آ گئی، دائمی کوئی دوا تو ان کی نہیں چل رہی، کتنی شرطیں ہیں۔ وہ شرطوں کے بعد میں پھر کبھی کوئی رویہ صالحہ نصیب ہوتا، اور وہ بھی کسی بڑے سے بڑے کو خواب آ جائے، بڑے سے بڑے، جیسے اکثر واٹس ایپ جو دجالی ایک فتنہ ہے، اب یہ دجالی فتنے کے زمانے میں فلاں شیخ احمد کو خواب آیا تھا اور ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ کر دے، اتنی مرتبہ پمفلیٹ شائع کر دے، اتنا مالدار بن جائے، جو نہیں کرے گا تو پھر فقیر کلاش تنگ دست بن جائے گا۔ یہ ساری باتیں بکواس ہے، ایسی پمفلیٹ کو آپ پھاڑ دیجئے، اور یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ کوئی بڑے سے بڑے قطب، ابدال، غوث، نجیب، حسیب، صدیقیت کے مقام کو کیوں پہنچا ہوا نہ ہو، لیکن اس کا خواب حجت نہیں ہوتا۔ بیچ میں خواب آیا تھا تو بہت سارے لوگ پریشان، ایسا خواب اور شائع ہو گیا کہ جس گھر میں ایک کا ایک بچہ ہوگا تو وہ آج رات مر جائے گا۔ اب اتنی عورتیں بیچاری اللہ کی بندیاں، وہ کتنی عورتوں نے دو ٹائم دو دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ ہمارا ایک دوست تھا حج کا ساتھی، اس کا ایک ہی بچہ، اس کا فون آ رہا ہے، اس سے رہا نہیں گیا، اس کی گھر والی نے بھی فون کیا۔ تو پھر میں نے کہا اللہ کے بندوں بندیوں، اتنا تو سوچو، جس کا ایک بچہ ہو تو کیا قصور ہے اس کا کہ اللہ اس کو مار دے؟ کیا اللہ نے عقل دی ہے تو سوچنے کی بھی ہم کو صلاحیت اللہ نے دی ہے، تو ایک بچہ ہو تو اس کا کیا گناہ کہ وہ مر جائے؟ یہ تو بات سمجھ میں آتی، جس کے 5 ہو تو ایک مر جائے تو کمی نہ ہو، لیکن ایک کا جو ہے وہ بھی اللہ مار دے، یہ مسئلہ ہے۔ ہاں سوچو، اب یہ شیخ احمد کے ایسے خواب چلتے ہیں تو اس پر کوئی دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ پمفلیٹ کو پھاڑ دے اور ختم کر دے تو اس سے کوئی اثر نہیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اس کو ماننا ضروری نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان سے وحی نہیں آئی تھی، وحی جس کو جبرائیل لے کر آتے اور نبی کے سامنے پڑھتے، تلاوت کرتے، جس کو وحی مطلوع کہتے، کہ جبرائیل نے باقاعدہ آ کر نبی کے سامنے تلاوت کی اور نبی نے وہ کیچ اپ کر لیا، یہ وحی مطلوع۔ اور وحی غیر مطلوع وَأُلْقِيَ فِي رَوْعِي، آقا نے فرمایا یہ بات جبرائیل نے میرے سامنے پڑھی نہیں، لیکن یہ اللہ نے میرے دل میں ان باتوں کو ڈالا ہے، اور میں اپنی زبان سے اس کو بیان کرتا ہوں۔ یہ وحی غیر مطلوع ہے، جو احادیث فرامین رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جبرائیل نے آ کر وحی نہیں دی تھی۔ ایک رات خواب دیکھا کہ اسماعیل کو ذبح کر دے، دوسری رات خواب دیکھا، تیسری رات خواب دیکھا، سمجھ گئے کہ اللہ مجھے یہ حکم دیتے تو اسماعیل کو لے کر چل دیے اور ذبح کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ تو یہ نبی کا خواب تو حجت ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور دوسروں کا خواب حجت نہیں۔ کسی کا بڑے سے بڑے ولی کا خواب ہے، خواب ہے، یہ مسئلہ پوائنٹ کا ہے، سمجھیے اس کو۔ اس سے بہت سارے لوگ یہ بھی پریشان ہوتے۔ تو نبی نے خواب دیکھا اور اس میں بتایا بیر زروان میں سارا دفن کیا۔ صبح میں اٹھے، آقا نے ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور دوسرے ایک صحابی کو ساتھ میں لیا، اور پھر دونوں کو لے کر کے آقا چلے، وہ کنویں کے پاس پہنچے۔ وہاں جا کر کے آپ نے کہا ہاں یہی کنواں مجھے دکھایا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو دوسرے صحابی تھے، ان کو آپ نے فرمایا تم اندر اترو۔ وہ اندر اترے، پھر کہا کہ وہ پتھر ہٹاؤ، ہاں آپ اوپر سے دیکھ رہے تھے، پتھر ہٹاؤ۔ وہ پتھر ہٹایا، اس میں کھجور کا گلاف، ہاں اس کا کور، اس میں اس نے منتر پڑے ہوئے دھاگے جو اس نے ڈھونگ تطیرے کیے تھے وہ سارا اس میں تھا۔ آپ نے کہا کہ وہ پورا باہر لاؤ، لایا۔ وہ پانی میں رہنے کی وجہ سے وہ حدیث کے الفاظ ایسا تھا گویا کہ شیطان کے سر بنے ہوئے ہو، ایسا پھول کر وہ ہو گیا تھا۔ آپ نے اس کو کھولا، اس میں سے وہ دھاگا نکالا۔ اب سنیے بات، اب سنیے، اس وقت اللہ پاک نے 2 صورتوں کو نازل فرمایا، سورہ فلق اور سورہ ناس کو، جس میں 11 آیتیں ہیں، 11 آیتیں ہیں۔ سمجھیے، عاملوں کے پاس جانے والے میری بات کو سمجھیے، ان 2 صورتوں میں 11 آیتیں، اور آپ کو کہا گیا کہ ایک سورت ایک آیت پڑھیے اور ایک گیرہ کھولیے، دوسری اور دوسری گیرہ۔ تو 11 آیتیں پڑھی، 11 گرہیں کھولی گئی، تو آپ پر سے سارے سحر کا اثر ختم ہو گیا۔ حافظ ابن قیم بہت بڑے محدث سے بیان فرماتے،
ان دو صورتوں کی ہر انسان کو، آدمی کو اتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ جتنی کہ آدمی کو اپنے سانس کی ضرورت نہیں۔ سانس کے بغیر تو آدمی جیے نہیں نا، تو وہ سانس کی جتنی ضرورت آدمی کو ہے، اس سے زیادہ ان دو صورتوں کی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، تحدی اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اگر کسی پر سحر ہے، آپ صبح میں فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دو صورتیں پڑھیے، سورہ اخلاص کو ملا لیجئے، اور چوتھا قل بھی، قل یا ایھا الکافرین کو بھی، کافرون کو بھی ملا لیجئے، اور مغرب کے بعد پڑھیے، تو کیسا ہی سخت سحر آپ پر ہوگا تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی کے پاس جا کر 15, 20, 25 ہزار دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہترین علاج، قرآن سے بہتر کسی چیز میں علاج نہیں۔ جو عامل کے پاس جائے اور نقش ٹھپے دے دیتے، پڑھیے مولا تھانوی علیہ رحمہ کی کتاب، وہ نقش کا معنی مطلب اس عامل کو پتہ نہ ہو تو اس کے لیے دینا جائز نہیں، اور جو کھانے اور استعمال کرنے والا اس کو اس کا مطلب پتہ نہیں تو استعمال جائز نہیں ہے، استعمال نہیں۔ اب یہ کیا نقشہ ہے؟ اب یہ 1, 2, 5, 15, 20, 25 لکھ دیا ہے نقشہ، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن ہے، وفی شفاء للناس، لہذا اس میں روحانی، جسمانی ساری بیماریوں کی شفا ہے قرآن میں، ساری بیماریاں، خارجی باطینی ساری بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے۔ آپ قرآن پڑھیے، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیے، تو یہ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلھا ما علمت منہ وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ۔ یہ دعا ہے جو میں بتا رہا تھا کعب احبار والی۔ تو وہ کعب احبار یہودی سے مسلمان ہو گئے، تو یہودیوں نے ان پر جادو کا زور لگایا۔ تو کعب احبار کہتے میں یہ دعا ابھی جو میں نے تلاوت کی دعا، تو یہ دعا آقا سے میں نے سیکھی تھی، میں فجر کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھ لیتا، اگر میں نہ پڑھتا تو یہودی جادو کے زور سے مجھے گدھا بنا لیتے، یا جادو کے زور سے گدھا بنا لیتے۔ یہ دعا پڑھ لیجئے، فجر کے بعد پڑھیے، مغرب کے بعد پڑھیے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ میں نے پڑھا ایک کتاب میں مطالعہ کے دوران میں ایک بات آئی، آیت الکرسی میں وہ پاور ہے کہ ابلیس خود سامنے آ جائے اور تمہارے مقابل میں آ کر کھڑا ہو جائے، تو وہ بہت مضبوط ہے، بہت پاور والا ہے، وہ بہت مضبوط ہے وہ مخلوق، تو وہ آپ اس کا مقابلہ کریں گے، تعوذ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو مقابلہ کرتا رہے گا، آیت الکرسی بھی آپ پڑھیں گے تو مقابلہ کرتا رہے گا، اور تمہارے سامنے سے وہ ہلے گا نہیں، ہٹے گا نہیں۔ لیکن آپ آیت الکرسی برابر پڑھے اور پڑھتے ہوئے ولا یعودہ حفظہما پر پہنچیں گے تو پھر وہ اپنے ہتھیار ڈال دے گا اور تمہارے سامنے جل کر کے خاک ہو جائے گا۔ اللہ نے ہتھیار دیا ہے۔ آیت الکرسی پڑھیے آپ ہر نماز کے بعد، سورہ فلق پڑھیے، سورہ ناس پڑھیے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم والی دعا پڑھیے آپ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ابان بن عثمان بیان فرماتے، وہ راوی ہے، بہت بڑے راوی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جو یہ صبح میں پڑھے تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی اور کوئی مہلک بیماری بھی اس پر اثر نہیں کرے گی۔ لیکن کمال کی بات آپ کو بتا دوں، جس وقت وہ حدیث سنا رہے تھے یہ اور یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر، اس وقت ان کے آدھے دھڑ کا فالج لگا ہوا تھا، لکوا، آدھا بالکل سنگ تھا، لکوا لگا ہوا تھا۔ تو وہ حدیث بیان کی جب صبح میں پڑھے تو شام تک اللہ سب آفت، بلیات، مصائب، مہلک بیماریوں سے حفاظت کریں گے۔ تو سننے والوں میں ایک آدمی ان کی طرف یوں دیکھنے لگا، یعنی وہ سوالیہ انداز سے گھور کر دیکھ رہا تھا کہ یہ محدث صاحب یہ حدیث بیان کرتے، وہ خود پڑھتے تو لکوے سے نہ بچ جاتے، ان کو لکوا لگا ہوا ہے، یہ آدھا درد تو ان کا پکڑا ہوا۔ تو وہ سمجھ گئے، ان کے نظروں سے بات سمجھ گئے کہ یہ کچھ کہنا چاہتا ہے، تو وہ بولے کہ ظالم تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے یہ دعا نہیں پڑھی، اس کی وجہ سے سن، حقیقت میں بتاتا میں روزانہ اس کو پڑھتا تھا، لیکن ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے میں جلدی گھر چلا گیا، تو گھر گیا تو بیوی کے ساتھ میری کچھ بات چیت ہوئی تو بات بڑھی، وہاں بڑھتی ہے، گھٹتی تو کم ہے، وہاں بڑھتی ہے۔
تو اللہ کرے سب کو نیک صالح الدنیا کلھا متاع، سب دنیا کی چیزیں فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے بنائی ہے، فائدہ اٹھاؤ، مکان سے، گاڑی سے، تمہارے کپڑوں سے، کاروبار سے، ساری چیزوں سے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، جتنی نعمتیں جس کو تم اچھی سے اچھی کہہ سکتے ہو، سرکار یوں کہہ رہے ان تمام میں سب سے اچھی فائدہ اٹھانے کی چیز، جس سے جب فائدہ آدمی کو ملتا ہے تو سکون ملتا ہے، سکون ملتا ہے، لہذا وہ اچھی فائدہ اٹھانے کی چیز یہ نیک صالح عورت ہے، بہت بڑی نعمت ہے المرأۃ الصالحہ۔ تو میں گھر پر گیا تو میری بیوی اور میرے درمیان میں کچھ بات چیت ہوئی، انبن ہو گئی، بات بڑھی، وہ بات اتنی بڑی کہ جس کے نتیجے میں نے وہ دعا اس دن پڑھنا میں بھول گیا، اور جس دن دعا پڑھنا بھول گیا اسی دن فالج لگائے۔ اس کا مطلب اور بیماری دوسری چیزوں سے یہ دعا بچائے گی، اللہ نے اس میں یہ پاور رکھا، ایسے یہ مہلک بیماریوں سے بھی بچائے گی، مہلک بیماریوں سے بھی یہ حفاظت کرے۔ موبائل بند کر دو نا، سب جس کے کھلے ہو تو بند کر دو نا جی۔ تو یہ یہودی میں کہہ رہا، دیکھیے بہت آگے نکل گئے ہم۔ تو یہودیوں میں جادو کا زور تھا، شروع سے یہودی جادو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں صحابہ گئے تو یہودیوں نے ایسا جادو کیا تھا ان میں کوئی لڑکا نہیں ہوگا، اور پہلا بچہ پیدا ہوا عبداللہ۔ تو پھر بہت خوشی منائی گئی کہ عبداللہ پیدا ہو گئے، یہودیوں کے جادو والی بات غلط ہے، لہذا یہ پہلا بچہ جو مدینہ میں پیدا ہوا مہاجرین میں یہ حضرت عبداللہ بن زبیر، اور پہلا مہاجر صحابی جن کا مدینہ پاک میں انتقال ہوا یہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے رضاعت کے رشتے سے بھائی کا تعلق تھا، لہذا حضرت عثمان بن مظعون سب سے پہلے ان کا وصال ہوا مدینہ پاک میں مہاجرین میں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو حجاج کو قتل کرنا تھا، تو اس لیے اس نے بیت اللہ کا محاصرہ کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا میں جو کہہ رہا تھا وہ؟ تو پھر وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو اس نے شہید بھی کر دیا، بیت اللہ شریف میں شہید بھی کر دیا۔ پھر وہاں سے وہ مدینہ گیا، اور مدینہ میں اس نے جو کوہرام مچا دیا کہ 3 دن، یاد رکھیے تاریخ، اسلامی تاریخ کی یہ بات لکھی ہوئی ہے، 3 دن مدینہ پاک میں ایسے گزرے ہیں کہ مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ، اذان کے ساتھ نماز نہیں ہوئی، نہ اذان ہوئی نہ جماعت ہوئی، نہ کوئی آدمی نماز کے لیے آیا اور نہ کوئی آ سکتا تھا۔ اور یہی حجاج بن یوسف جو ظالم تھا، لہذا اس کی وجہ سے اس کی فوجیں ایسی گشت کر رہی تھی کہ دین میں مدینہ پاک میں ایک اندھیرا چھا گیا تھا، کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ اس موقع پر سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا اور یہ ماحول بن گیا، سارے اپنے گھروں میں تھے، میں اکیلا مسجد نبوی میں تھا، کوئی دوسرا نہیں تھا، دوسرا تو کوئی آ نہیں سکتا تھا۔ تو حضرت سعید بن مسیب کہتے اکیلا 3 دن میں بھوکا پیاسا وہاں پر رہا، باہر بھی نہیں نکل سکتا تھا، اور مجھے یہ اللہ نے شرف بخشا ہے، یہ سعادت مجھے ملی کہ میں اکیلا مسجد نبوی کا مؤذن بھی تھا، اور اکیلا میں امام بھی تھا، اور اکیلا میں مقتدی بھی تھا۔ اور پھر نماز کا وقت بھی کیسے جانے؟ تو کہتے جب نماز کا وقت ہوتا تو روزہ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک ہلکی سی سور اور دھیمی آواز آتی کہ جس آواز سے میں سمجھ جاتا تھا کہ ہاں نماز کا وقت ہو، سرکار مجھے جگا رہے کہ ہاں کہ نماز کا وقت ہو گیا، تو میں دبی دبی آواز میں اذان پڑھتا، پھر میں خود تکبیر پڑھتا، اور پھر میں امامت کراتا۔ یہ سعید بن مسیب کا نام لیا ہے کہ یہ تابعین میں سب سے افضل ہے۔ اور تیسرا نام ہے محمد بن سیرین، سیرین ان کی ماں کا نام ہے، اور یہ باندی تھی، یہ کیا ہے، باندی مملوکہ، اور اس کے مالک اور آقا تھے سیرین کے، وہ باندی کا لڑکا محمد، لیکن ایسا اللہ نے مقام دیا، ایسا علم دیا، بولتے نہیں تھے، وہ کم گو تھے، بالکل بولنے کی ان کی عادت نہیں تھی، ضرورت کے بغیر نہیں بولتے تھے۔ وہ محمد بن سیرین، ان کا وہ مقام فن تعبیر میں کہ صحابہ اپنے خوابوں کی تعبیر محمد بن سیرین سے پوچھا کرتے تھے، وہ مقام ان کا نام، اتنے زبردست تعبیر تھے محمد بن سیرین۔
تو وہ فن تعبیر میں بڑے ماہر ہوئے. اس امت کے سب سے بڑے امام فن تعبیر میں محمد بن سیرین. صاحب ذرا سیکھیے یہ تعبیر کے مسائل کو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کے بعد یہ پوچھتے حل رأى منکم رؤیا، تو کوئی خواب بیان کرتا تو آقا جواب دیتے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے خواب بیان کیا اور کہا کہ آقا میں نے خواب دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہو اور میں آپ کی پیشانی پر سجدہ کرتا ہوں. جیسے آپ نے خواب سنا تو آپ لیٹ گئے اور کہا کہ سجدہ پیشانی پر سجدہ کر لو. تو وہ صحابی کو سجدہ کروایا، کہا جیسا دیکھا تھا ویسا ہو گیا، بس یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے. اس لیے یہ بھی حدیث میں حکم ہے کہ خواب ایرے گہرے کو نہ بیان کرو. جو تم سے پیار کرنے والا ہو یا جو سمجھدار آدمی ہو، اس لیے کہ علی رجل طائر، اڑنے والے پرندے کے پاؤں پر پر پڑا ہو تو کتنا نازک، وہ ابھی اڑا کے گرا. ایسے خواب کی تعبیر دی کہ ہوا، جیسے دی ایسا ہوا. تو اگر وہ کوئی ایسی تعبیر دے دے گا، بعض مرتبہ ایسا علامہ قاسم نانوتوی کے سامنے ان کے متعلق آ گئے اور کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا؟ تو کہا میں نے بطخ کو خواب میں دیکھا، بطخ کو. تو جواب میں فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری ایک تو نوکری لگ جائے گی، کئی مسجد کی امامت تمہیں مل جائے گی، مدرسی مل جائے گی، لیکن تم چاہو تو میں 20 روپیہ تنخواہ کرا دوں، تم چاہو تو 30 روپیہ. یہ عجیب بات تھی، تم چاہو تو 20، تم چاہو تو 30. یہ کیسے؟ تو پھر حضرت نے جواب دیا کہ بطخ کو عربی میں کہتے بطن، اور اس کو بطن بھی پڑھتے تشدید کے ساتھ. اگر میں بطن پڑھ کر کے تعبیر دوں گا تو 30 تنخواہ ہو جائے گی، اور بطن پڑھ کر دوں گا تو 2. تو یہ سمجھدار آدمی، سمجھدار سامنے والے کا فائدہ چاہے گا. اس لیے خواب لبیب کو بیان کرو، سمجھدار کو بیان کرو. یا تم سے پیار کرنے والا ہو، تمہارا نقصان نہ چاہتا ہو، تو وہ خواب کی اچھی تعبیر. ایک صاحب نے آ کر کے ایسا کہہ دیا کہ میں خواب دیکھا کہ بیت اللہ شریف پر میں چڑھ کر کے اذان دے رہا ہوں. اچھا خواب ہے نا، اچھا خواب ہے نا. لیکن جب معبر کے سامنے یہ خواب آیا تو کہا کہ بھائی توبہ استغفار کرو، تمہارا خطرہ ہے، کفر پر مرنے کا خطرہ ہے. یہ بیت اللہ کی بے حرمتی. خواب کبھی کچھ ہوتا ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے. ایک صاحب آ گئے اور کہا کہ میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے اور پیالہ گر گیا، دودھ ایسا نہ ایسا میرے ہاتھ میں رہ گیا. تو کہا سچ میں خواب دیکھا؟ کہ ہاں دیکھا ہے ایسا خواب. تو کہا تمہاری بیوی امید سے ہے، حمل سے ہے، وہ بچہ جنے گی، بچ جائے گا اور وہ چلی جائے گی. اور ایسا ہی ہوا، اس نے بچہ جنا، بچہ بچ گیا اور وہ زچہ چلی گئی. وہ قبر کے حوالے ہو گئی. ایک صاحب نے آ کر کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں انڈا پھوڑتا ہوں اور انڈا پھوڑ کر کے اس میں سے زردی گولے کو کہتے، گولا تو اوریجنل چیز ہے، گولا ہی مقصود ہوتا ہے، تو وہ میں گولے کو اور زردی کو پھینک دیتا ہوں اور سفیدی لے لیتا ہوں. تو حضرت نے کہا کہ بھئی سچ آپ نے خواب دیکھا؟ ہاں سچا. ارے سچ کہتے ہو؟ ارے حضرت سچ کہتا ہوں، یہ 3 دنوں سے دیکھتا ہوں. یہ آج کی بات نہیں، 3 دنوں سے دیکھتا ہوں. حضرت نے پہلے پکی بات کروائی اور پھر کہا کہ پکڑو اس ظالم کو، یہ کفن چور آدمی ہے. اور اس کو پکڑا گیا تو اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں کفن چوری کر لا، یہ میرا مزاج ہے. خواب کبھی کچھ ہوتا ہے اور تعبیر اس کی کچھ مل جاتی ہے. اس لیے سب سے اچھا طریقہ، ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کے کہا آقا آج تو کوئی آیا مجھے خواب میں اور آ کر کے یاد چھری چلا دی اور میرے سر کو بدن سے الگ کر دیا اور بہت عجیب خواب بیان کیا. تو آقا بہت اچھے انداز سے مسکرائے اور مسکرا کر آقا نے فرمایا کہ بھائی شیطان جب تمہارے سروں کے ساتھ کھیلا کرے، یہ جملے حدیث پاک کے، شیطان تمہارے سروں کے ساتھ کھیلا کرے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کروٹ بدل دو اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دو. یعنی تھوک نکالنا نہیں، اس کو تھتکارنا کہتے. یہ 3 مرتبہ تھتکار دو اور کروٹ بدل کر سو جاؤ، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا. تو یہ خواب کی تعبیر، یہ اچھی تعبیر دے دینا، یہ لبیب کا کام ہے، حبیب کا کام ہے. لہذا یہ شیطان بھی کبھی کبھی ایسی باتیں ہمیں دکھا دیتا ہے. بہرحال
یہ خواب کا مسئلہ بھی بڑا عجیب ہے. آقا یہ خواب کا پوچھتے، کوئی خواب بیان کرتا، تعبیر دیتے. ایک مرتبہ اب میں بات پر آیا جو میں کہنا چاہتا تھا. آقا نے فجر کی نماز پڑھائی، مسجد نبوی کا ماحول ایسا تھا. پھر اس کے بعد میں سب اپنے اپنے انفرادی اعمال میں لگ جاتے، ذکر میں، کوئی تلاوت میں، سب. پھر کچھ مہمان رہتے اکثر مسجد نبوی میں، اور اصحاب صفہ کے لوگ بھی رہتے. تو اس وقت میں جو ناشتہ تھا شریعت کے، جو سادہ ناشتہ، وہ تیار ہوتا اور ایک بہت بڑے کڑاوے میں لایا جاتا جس کا حدیث میں نام ہے گرہ. وہ 4 آدمی اٹھا کر کے وہ کڑاوا لاتے، تو وہ گرہ کو لایا جاتا اور سب بیٹھ کر کے ساتھ میں پھر ناشتہ کرتے. آقا نے پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی اور پھر مسجد نبوی کے ممبر پر آپ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے آپ نے بیان کرنا شروع کیا. میرے صحابہ سنو، تم پر یہ حالت آئے گی، یہ حالت آئے گی، یہ حالت، وہ فتنہ، فلانی آزمائش، فلانی آزمائش، فلانے حالات. بیان کرتے 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 ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. مؤذن نے اذان پڑھی. آقا نماز پڑھانے کے لیے ممبر سے نیچے آئے، نماز پڑھائی ظہر کی. نماز کے بعد پھر ممبر کو سنبھالا، پھر بیان کرنا شروع کر دیا. بیان کرتے کرتے عصر کی نماز کا وقت آ گیا. نماز کے لیے آپ نیچے آئے، پھر بیان کرنا شروع کر دیا کہ یہ ہوگا، وہ ہوگا. راوی کہتے ہیں یہاں تک کہ سورج ہمارے دیواروں کے کنارے پر آ گیا، یعنی ڈوبنے کے قریب ہو گیا. وہاں تک آقا نے بیان کیا. حضرت حذیفہ اسی کو بیان کرتے ہیں، حفظہ من حفظہ و نسیہ من نسیہ. اتنی ساری باتیں کس کو یاد رہے؟ جس کا بہت پاورفل کمپیوٹر دماغ تھا تو اس کو تو یاد رہا، بھولنے والے بھول گئے. اور میں بھی بھولنے والوں میں سے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں بھی بھولنے والوں، مجھے بھی کچھ یاد نہیں، لیکن میرے ساتھ البتہ اتنا معاملہ ہے کہ جب میں کوئی واقعہ نظروں کے سامنے دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ ہاں اس دن آقا نے یہ بھی بیان کیا تھا. اتنا مجھے میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے. آقا نے سب بیان کیا، جو باتیں بیان فرمائی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، حرف بحرف ایک ایک بات ہو رہی ہے، ایک ایک بات ہو رہی. وہ حالات میں، وہ فتنوں کے زمانے میں ایک بات صرف آپ کو سنا دوں. آقا نے بیان فرمایا تھا، روزانہ ہم سنتے، ایک زمانہ آئے گا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا. علماء کے سر ہلنے لگے، سب کو یہ حدیث یاد ہے، لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھیے کہ آپ نے فرمایا تھا زمانہ ایسا آئے گا، ماحول اتنا بگڑ جائے گا کہ صبح میں ایمان کی حالت میں، لیکن شام ہوتے ہوتے کفر کی حالت میں. آج امت کی 1 2 نہیں، سینکڑوں نہیں، 100 سے بڑھ کر کے اور ہزاروں کی تعداد میں دین میں میری بچیاں، میری بہنیں صبح میں کلمہ کے ساتھ میں، یاسین شریف کی تلاوت کے ساتھ میں، اسلامی نام کے ساتھ میں، اپنی اماں کی خدمت کے ساتھ میں صبح کرتی، اور 3 ساڑھے 3 بجے اطلاع آتی ہے کہ وہ فلانے آدمی کے ساتھ، فلانے بچے کے ساتھ اس نے دھرم پریورتن کر لیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ میرے سرکار کے فرمان، یہ بالکل نظروں کے سامنے ہم دیکھ رہے. یہ ماحول میں ہم بہت نازک ماحول میں چل رہے. یصبح مؤمنا ویمسی کافرا. اسی ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے سرکار نے بیان فرمایا تھا کہ وہ زمانے میں، وہ ماحول میں ہمیں دین پر چلنا، جمنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں جلتے انگارے کو پکڑنا. آسان کام ہے انگارے کو پکڑنا، انگارہ ہاتھ میں، تو یہ جتنا کٹھن کام ہے ایسا. ارے یہ تجربہ نہیں ہے ہم سب کو، یہ اللہ کا شکر ہے ہم سنت کے مطابق ہے، لیکن اس حلیے کے ساتھ، اس چہرے کے ساتھ، اس لباس اور اس حلیے کے ساتھ ابھی سفر کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے. ابھی کسی شہر میں جانا بہت بڑا مسئلہ ہے، اجنبی جگہ پر جانا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اسی کا دشمن ابھی کیا ہے؟ پوری دنیا بنی ہوئی ہے. تو یہ ماحول، اس میں یہ داڑھی کے ساتھ میں، ٹوپی کے ساتھ میں، اور یہ شرعی لباس کے ساتھ میں رہنا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اس کو سرکار نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا. ایسا ماحول آنے والا، وہ ماحول میں آپ اور ہم جی رہے ہیں. کتنے چوکسائی اور چوکنا پن کے ساتھ ہمیں جینے کی ضرورت ہے. قدم قدم پر ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا.
نظر نظر پر ہمیں دیکھنا ہوگا، ایک سوچ سوچ پر ہمیں سوچنا ہوگا یہ میرا عمل کس حد تک صحیح اور درست ہے کہ نہیں۔ اس لیے یہ ماحول میں، یہ آزمائشوں والا ماحول ہے، امتحان والا، بہت خطرناک امتحان والا ماحول۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سے بہت ادب سے یہ درخواست ہے، ابھی ہم آزادانہ زندگی گزارنے کے عادی نہ بنیں۔ دیکھیے، جس چیز کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں نا، مال کے پیچھے، جب ہم ماں کے پیٹ میں، یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، یجمع خلق احدکم فی بطن امہ 40 یوما، تمہاری پیدائش کا نظام جو اللہ پاک نے بیان کیا کہ تمہیں 40 دنوں میں تمہارے رحم میں تم کو جمع کیا جاتا ہے پیدا کرنے، اس کا عجیب غریب مطلب ہے۔ بہت سو کو جاننے کا شوق بھی ہے، لیکن میں بیان کروں گا، جو بات بیان کرتے وہ رہ جائے گی۔ علامہ بدر عالم میرٹھی علیہ رحمہ بہت عجیب مطلب، حضرت عبداللہ ابن مسعود عجیب مطلب بیان کرتے اس کا، کہ میاں بیوی دونوں کی جب ملاقات ہو، بہت اچھی بات ہے، لطیفہ ہے، آپ کو بہت اچھا لگے گا، زندگی بھر یہ آپ کو یہ بات یاد رہے گی۔ دو میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے، وہ سنگم ملاقات کا بھی عجیب نقشہ ہوتا ہے، یہ ہم فقہ پڑھاتے ہیں، وہ مسئلہ آتا ہے تو کھل کر سمجھاتے وہ کس انداز سے ملاقات، اور پھر یہ صحت کیسی ہو تو پھر تولد تناسل کا مسئلہ ہوتا ہے، اور بہت سے یہ صحت نہ سنبھالنے والے ان کو اولاد اور نسل توالد کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ بہت لمبی چوڑی بحث ہے اس میں۔ تو یہ جب ملاقات کے وقت میں مرد کا نطفہ جب ماں کے رحم میں جاتا تو وہ نطفہ عورت کی پوری باڈی میں پھیل جاتا ہے، پوری باڈی میں پھیل جاتا ہے وہ نطفہ، اور پھر اللہ پاک 40 دنوں تک آہستہ 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 اس کو خون بنا کر کے رحم میں جمع کرتے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، الذی یجمع خلق احدکم فی بطن امہ 40 یوما ثم یکون علقۃ مثلا، پھر 40 دنوں تک اللہ پاک اس کو علقہ بناتے۔ علقہ کے معنی دمن جامدن غلیظن، علامہ سندھی علیہ رحمہ بیان فرماتے، دمن غلیظ جامد یخلط تربتی قبر المولود، کہ یہ منجمد خون جس میں پیدا ہونے والے بچے کی جہاں قبر بننے والی، وہ قبر کی مٹی کو بھی ملا دیا جاتا ہے اس پہ، یخلط تربت قبر المولود، یہ پیدا ہونے والے بچے کی، تو جو مٹی جہاں سے ملائی افریقہ کی کہ حجازی کے کہیں کی، وہ بچہ وہاں جا کر مرے گا۔ یہ اس وقت میں جبکہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، تو ثم یکون علقہ ثم یکون مضغۃ مثلا، پھر 40 دنوں میں گوشت کا لوتھڑا، قطعۃ لحم قدر ما یمزق، ایسا گوشت کا ٹکڑا بنا دیا جاتا ہے جس کو چپایا جائے، یہ 120 دن میں ہوتا ہے۔ ثم یبعث الیہ الملک، پھر اللہ ایک اور فرشتہ بھیجتا ہے، فیؤمر باربع کلمات، اور اس کو 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اکتب اجلا، کتنا جیے گا لکھ دو، اس وقت ہمیں لکھ دیا جب ہم ماں کے پیٹ میں 120 دن کے تھے، وَاُكْتُبْ عَمَلًا، کیا عمل کرے گا لکھ دو، وَاُكْتُبْ رِزْقًا، اور اس کی روزی کو لکھ دو، یہ لکھ دیا گیا ہے، جب 120 دن کہتے ہیں تب لکھ دیا تھا۔ ام شقی ام سعید، چوتھی بات ہے کہ اکتب شقی ام سعید، شقی بنے گا سعید، یہ 4 باتوں کو تو ہم 120 دن کہتے تب لکھ دیا تھا۔ اب اس لیے اس کے چکر میں آ کر میرے بھائیوں، ہم اپنے دین کو برباد نہ کریں، ضائع نہ کریں، یہ مقدر کا، یہ روزی کا مسئلہ، مال کا مسئلہ، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، آپ دنیا کمائے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ بہت زیادہ مشہور ہے، حضرت سفیان کہتے ہیں کہ وَأَمَّا الْمَالِ فِيمَا مَضَىٰ، مال پرانے زمانے میں یعنی صحابہ کے زمانے میں یکرہ، اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ، آج تو مال ایمان والے کے لیے ڈھال ہے، ضروری ہے، اور اگر مال لولا هذه الدنانیر لتمندل بنا هؤلاء الملوک، اگر یہ مال ہمارے پاس نہیں ہوگا تو یہ مالدار لوگ ہمیں رومال کی طرح استعمال کر کے پھینک ڈالیں گے۔ یاتی علی الناس
शरफुहुम दीनार व दिरहम, वक्त आएगा कि इज्जत का मेयार माल दौलत बन जाएगा। इल्म ये इज्जत का मेयार नहीं, दीनदारी इज्जत का मेयार नहीं, माल दौलत इज्जत का मेयार। इसलिए आज के ज़माने में तुरसुल मोमिन, ईमान वाले के लिए ढाल है ये माल। कमाइए, कोई बुरी बात नहीं। कुरान और हदीस की बेशुमार आयात और अहादीस में आपको बता सकता हूँ कि जिसमें माल कमाने के फ़ज़ाइल को बयान किया। मन तलब दुनिया हलालन व इस्तिअफ़ाफ़न अनिल मसलती व सअयन अला अहलिही व तअत्तुफ़न अला जारिही जाअ यौमल क़ियामती व वजहुहु कल कमरी लैलतल बदरी। दुनिया कमाने वाला जो नेक नियति से नियत बयान की इस हदीस में, ये दुनिया कमाने वाला कल ऐसे आएगा जैसे 14वीं का चांद चमकता, ऐसे इसका चेहरा चमक रहा होगा। मन तरबत दुनिया, जो दुनिया कमाएगा वो उसके लिए, लेकिन नियत ठीक नहीं। वमन तलबत दुनिया मुफाकिरन मुकासिरन मुराइयन लकी अल्लाह वहु अलैहि गज़बान, जो बुरी नियत से दुनिया कमाए तो अल्लाह से ऐसी हालत में मिलेगा कि अल्लाह इस पर नाराज़ होंगे। तो दुनिया कमाइए नेक नियति से। ऐसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, सहाबाए किराम का मजमा था, और वो सहाबाए किराम के मजमा, और इतने में एक नौजवान सहाबी का वहाँ से गुजर हुआ। नौजवान, भरपूर नौजवान थे। तो सहाबा ने, हदीस के अल्फाज में सुनाता हूँ, शौबुल ईमान की गालिबन ये रिवायत है या किसी किताब की, फलम्मा रअौ बिजिल्दिही व निशातिही, सहाबा ने उस नौजवान की नौजवानी और उसकी ताकत और पहलवानी को देखा तो उनके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ। जो ख्याल दिल में आया वो ज़ुबान पर आ गया, और वो जो दिल में आया था वो बात ज़ुबान पर लाए और बोलने लगे सहाबा, लौ काना हादा फी सबीलिल्लाह, काश ये नौजवान अल्लाह के रास्ते में होता तो कितना दीन का फ़ायदा हो जाता। ये जब बात कही आका ने सुनी तो आपने जवाब में क्या फरमाया, सुनो मेरे सहाबा, इनकान खरज यस्आ अला वलदिही सिगारन फहुव फी सबीलिल्लाह, अगर ये घर से इसलिए निकला है कि मेरी छोटी छोटी औलाद है, इनकी किफ़ालत बोझ मेरे ज़िम्मे है, अगर मैं घर बैठा रहूँगा इन बच्चों को खिलाऊँगा पिलाऊँगा कैसे? अगर इस नीयत से दुनिया और माल कमाने के लिए गया, आप पालमपुर जाते, अहमदाबाद जाते, सूरत जाते, मुंबई जाते, कहीं आप जाते और ये नीयत है कि मैं घर बैठा रहूँगा तो इन औलाद का क्या होगा, इनकी स्कूल की फ़ीस, मदरसे का खर्चा, और ये इनके बीमार हो जाए तो इलाज मुआलजा, और यही नीयत होती है। तो जब तक ये वापस ना आए फहुव फी सबीलिल्लाह, ये माल कमाने वाला ये अल्लाह के रास्ते में। और मुल्ला अली बिन सुल्तान अल कारी अलैहि रहमा फी सबीलिल्लाह की बड़ी अजीब तशरीह बयान करते हैं मिरकात में। लिहाजा अल्लाह के रास्ते का मतलब ये होता है, बहुत शॉर्टकट अंदाज में आपको समझा दूँ, वहाँ जो अमल करेगा वो नेकी की शक्ल में लिखा जाएगा, ये अल्लाह के रास्ते का मतलब होता है। यहाँ तक हदीस पाक में बयान किया, जिस सवारी घोड़े पर सवार होकर जाएगा इसके पेशाब और लीद को, आज के ज़माने में आपके गाड़ी के डीजल पेट्रोल और गैस को ये भी महफूज रखा जाएगा, और तुम्हारे आमाल तोले जाएंगे तो इसमें डीजल को रखा जाएगा, पेट्रोल को रखा जाएगा। ये अल्लाह के रास्ते का मतलब होता है। तो ये फजीलत किसको मिल रही है? जॉब करने वाले को, हाँ, मुलाजमत करने वाले को, माल कमाने के लिए जाने वाले को। व इनकान खरज यस्आ अला अबवैनि शेखैनि कबीरैनि फहुव फी सबीलिल्लाह, अगर इसलिए गया कि मेरे बूढ़े वालिदैन घर रहूँगा तो इनको अचानक बीमार पड़ गए, हस्पताल का खर्च आएगा, कैसे मैं बर्दाश्त करूँगा? लिहाजा ये नियत से अगर निकला है तो ये माल कमाने वाला भी अल्लाह के रास्ते में। व इनकान खरज यस्आ अला नफ्सिही यइफुहा फहुव फी सबीलिल्लाह, इसलिए निकला अगर घर बैठा रहुआ, कोई हालत आ गई, मजबूरी आ गई, लोगों के सामने मुझे भीख मांगनी पड़ेगी, हाँ, तो मैं अपने आप को ज़रा भिखारी बनने से बचाने के लिए मैं माल कमाऊँ, जमा करूँ, तो ये नियत से गया फहुव फी सबीलिल्लाह, ये भी अल्लाह के रास्ते में है। इसलिए माल आप जमा कीजिए, कोई बुरी बात नहीं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ गठामन वालों से, और बहुत सारे लोग हैं अच्छे, बहुत नेक लोग हैं, तलब तालिब बन करके सुन रहे, जभी तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ,
آپ بہت شوق سے میری بات کو سن رہے ہیں. اللہ ہماری مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے. آخرت میں نجات کا اللہ پاک اس کو ذریعہ بنا دے. ہمارے جمع ہونے کو بھی اللہ قبول فرما دے. کیا اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں یا سب مسجد میں آتے تو مسجد میں آنے کی دعا کیا ہے؟ مشہور دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک. 5 سنتیں ہیں، ان میں کی ایک سنت یہ ہے کہ دعا پڑھ کر مسجد میں آئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ دعا مانگتے تھے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، تو رحمت کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے میرا. اس کا جواب میں ہی دوں گا، وسیم سے نہیں پوچھوں گا. اس کا جواب یہ رحمت کہا جاتا ہے آخرت کی نعمتوں کو. مسجد میں جب آدمی آتا ہے تو مسجد میں نماز پڑھے گا، مسجد میں درود پڑھے گا، ذکر کرے گا، ایمان والے کی خیریت پوچھے گا، کوئی اچھا بھلا کام کرے گا، کوئی سفیر چندے کا اعلان کرے گا تو اس کو پیسہ دے گا، تو مسجد میں اچھا ہی کام کرے گا. تو مسجد میں آدمی آتا ہے ان کاموں کے لیے. اس لیے نبی پہلے سے اللہ کی مدد لے لیتے تھے. اللہ میں تیرے گھر میں جا رہا ہوں تو میں اتنی آخرت کی نعمتیں جمع کروں اور اتنے اعمال کروں کہ میرے لیے گیٹ کھول دے آخرت کی نعمتوں کے، گیٹ دروازے کھول دے. میں نماز پر نماز پڑھوں، میں قرآن کی تلاوت پر تلاوت کروں، میں ذکر کروں، استغفار کروں، درود پڑھوں، ایمان والے کی خیر خبر پوچھوں. آخرت کی نعمتیں لٹنے کے لیے میرے دروازے کھول دے. مقصد یہی ہے مسجد میں آنے کا. لیکن آقا جب مسجد سے نکلتے تھے تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم انی اسألوک من فضلک. فضل علماء نے کہا ہے جیسے اور معنی ہے. فضل کہتے ہیں تمہاری ٹوپی کو، تمہارے چشمے کو، تمہارے کپڑے کو، تمہارے جوتے کو، تمہارے مکان کو، تمہاری گاڑی کو، تمہارے کاروبار کو، تمہارے کھانے پینے کی چیزوں کو اور تمہارے دنیا کے ساز و سامان کو کہا جاتا ہے فضل، یعنی دنیا کو کہا جاتا ہے فضل. یہ علماء کی ایک جماعت کا کہنا. تو میرے سرکار جب بھی مسجد سے نکلتے تھے تو کیا مانگتے تھے؟ دنیا کی ضرورتوں کو مانگتے تھے. اے اللہ میں آپ سے میری ضرورت عافیت کے ساتھ مجھے روزی ملتی رہے، میرے کپڑے ملتے رہے، مجھے جوتے ملتے رہے، کھانے پینے کا انتظام. تو نبی مانگا کرتے تھے فضل اور دنیاوی سامان. اگر اتنی بری تھی تو نبی کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیوں مانگ رہے؟ اس لیے مال جمع کرنا، میں نے کہا میں آپ کو بہت سنا سکتا ہوں اس پر. مال جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، مال جمع کیجئے، لیکن ذرا طریق اچھا رکھیے. بہتر طریق سے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جو 3 کام کرے تو اس کے لیے حدیث میں وعدہ ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا. وہ 3 کام کون سے؟ سنیے. من اکل طیباً، پہلے تو وہ کھانا کیسا کھائے؟ طیب. پاک مت ترجمہ کرو، طیب. طیب میں اس کو ابھی سمجھاتا ہوں. حدیث میں کتنی باریکی ہے. اللہ پاک نے نبیوں کو جو کہا ہے کلو من الطیبات، من الحلال نہیں کہا ہے، من الطیبات. طیب اور حلال میں فرق ہے. یہ رومال ہے، یہ ہمارے بچے موری وسیم سے ہم کہے کہ مول صاحب یہ رومال مجھے بیچنا ہے. کتنے کا؟ کہ 200 روپے میں. ٹھیک ہے 200 روپے میں. اچھا کوئی مول صاحب گارنٹی ارے لے جاؤ نا، گارنٹی ہے 12 مہینے کی. کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی. نہیں ہے. لیکن میں جھوٹ بول کر کے میں نے یہ رومال ان کو دے دیا، جس کو اپنی زبان میں کہتے پہنا دیا ان کو. ان کے گلے تھوپ دیا جھوٹ بول کر. یہ سب اسٹوروں پر اور پان کے گلے پر جا کر کے سب جھوٹے سوداگر بن جاتے. جو گڑیا اور جو چائنا کا مال لے کر کے گارنٹی ارے لے جاؤ 6 مہینے کی گارنٹی. ارے بھائی گارنٹی نہیں، ارے جب آئے گا تب دیکھا جائے گا. بہت بری بات ہے یہ. لہذا یہ میں نے رومال دیا اور رومال دے کر کے میں نے 200 روپئے لیے، تو میں نے چیز دے کر کے پیسے لیے، تو وہ 200 میرے پاس حلال کے آئے لیکن طیب نہیں آئے. یہ حلال تو ہے لیکن طیب نہیں. طیب اس مال کو کہا جاتا ہے جو مال کو حاصل کرنے میں اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو. جیسے حج مبرور، لیس للحجۃ المبرورۃ ثواب الا الجنہ، کہ حج مبرور کا ثواب من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجا من الذنوب،
کیوم ولدتہ امہ. لہٰذا یہ فضائل جو بیان کیے حج من کان، بہرحال حدیث کے الفاظ یاد نہیں رہے، اس میں اخیر میں جملہ ہے کہ لیس للحجۃ المبرورۃ ثواب الا الجنہ. حج مبرور کا ثواب جنت کے سوا اللہ کے پاس کچھ ہے نہیں. لیکن حج مبرور کہے کس کو؟ یہ بھی سنیے، بہت اچھی بات اللہ نے دل میں ڈال دی. حج مبرور اس کا نام ہے کہ حج پڑھنے سے پہلے کوئی گناہ نہ ہو اور حج کے بعد کوئی گناہ نہ ہو. ادھر حج میں جانے کے وقت ہمیں محرم اور غیر محرم عورتوں کو ساتھ میں لے کر جانا اسٹیشن، ساری عورتیں ملنے کے لیے آئے، غیر محرم عورتوں سے ملاقات، ان سے بات چیت اور بے پردگی، کتنے خرافات. اور نہ معلوم نمازیں بھی جماعت کے ساتھ چلی جاتی ہے، قضا بھی ہو جاتی ہے. حاجی بن کر تو آ گیا لیکن حج مبرور والی فضیلت لے کر نہیں آیا. حج مبرور جس سے پہلے جس کے بعد میں کوئی گناہ نہ ہو. تو یہاں طیب اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جو مال کے حاصل کرنے میں کوئی گناہ نہ ہو، جھوٹ بولنا نہ پڑے، دھوکہ نہ دینا پڑے. تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ پاک کی منڈی میں، گنج بازار میں صبح میں پہنچ گئے اور صبح میں وہ سب اناج اور گلے کی ڈھیریاں لے کر کے، گنج میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ تھوڑی اناج اور دھان کی ڈھیریاں پڑی ہوئی تھی. آقا سب جگہ معائنہ کرتے جا رہے تھے. ایک دکان میں آپ مڑ گئے اور وہ تھوڑے دھان کی ڈھیری پڑی ہوئی تھی، تو آپ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا تو اندر میں پانی بھرا ہوا گلہ تھا، اوپر میں سوکھ گیا تھا. آپ نے بلایا کہ وہ صحابی کیا ہے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کر معذرت کی کہ آقا اصل میں میرا کوئی قصور نہیں، یہ گلہ پڑا ہوا تھا رات کا، آج رات بارش آ گئی، بارش کی وجہ سے بھیگ گیا اور یہ صبح میں دھوپ اور تڑکا نکلا، تو یہ دھوپ اور تڑکے میں اب یہ سوکھنے کا کام چل رہا ہے، تو اوپر سے یہ گلہ سوکھ گیا، اندر تک ابھی دھوپ پہنچی نہیں، تڑکا پہنچا نہیں، لہذا جس سے اندر میں ابھی وہ پانی بھرا ہوا ہے. آقا نے اس موقع پر فرمایا صحابی دھیان رکھو، من غشنا فلیس منا، یہ دھوکہ ہے اور جو میری امت کو دھوکہ دے میری جماعت میں رہنے کے قابل نہیں. صاف کرو، کھول دو اس کو. کوئی آئے گا اور مانگے گا تو پانی بھرا ہوا وزنی ہو جائے گا، لہذا اس کو مال کم جائے گا، پیسے زیادہ لے رہے ہو. من غشنا فلیس منا. تو یہ مال جو ملے گا تو وہ حلال تو ہوگا لیکن طیب نہیں. وہ طیب مال کھانے کا ہمیں حکم دیا، من اکل طیباً، جو ایسا طیب مال کھائے گا معدے میں ڈالے گا کبھی غلط کام نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے من الطیبات واعملوا صالحا کلوا من الطیبات. جو ایسا طیب مال کھائے گا تو اس کا نتیجہ اچھے اعمال کرنا ہی ہے، اچھے ہی اعمال. جیسے ایک روایت ہے مشکات شریف کی، علماء اس پر کلام کرتے ہیں لیکن ملا علی قاری اس روایت کو حسن کا درجہ، روایت میں ایک مقام ہے، حسن کا درجہ دیتے ہیں، اس پر کوئی کلام ملا علی قاری نہیں کرتے. المعدۃ حوض البدن والعروق واردۃ الیہا فاذا صحت المعدہ صدرت العروق بالصحہ وَإِذَا فَسَدَتِ الْمَعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالسُّقْمَةِ. بھائی میں بات پوری کر لوں گا، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر آپ ذرا جم کر کے بیٹھیے. اب یہ حدیث بہت قیمتی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، جو طیب مال کھائے گا، طیب مال. تو یہاں آپ نے مثال دے کر بیان فرمائی، یہ معدہ پورے بدن کے لیے ٹنکی ہے. جیسے گھر میں آدمی ایک ٹنکی بنا لیتا، حوض بنا لیتا، اور وہ ٹنکی بنا کر اس میں سے پورے گھر میں پانی کی سپلائی ہوتی ہے. کچن میں بھی آئے گا ایک نل، پیشاب خانے میں بھی جائے گا، وضو خانے میں بھی جائے گا، برتن دھونے میں بھی، سب جگہ. وہاں اگر ٹنکی میں کوئی چڑیا، پرندہ، کبوتر، چوہا مر گیا، پانی بدبودار ہو گیا، جون سے بھی نل کو آپ کھولے تو پانی بدبودار آئے گا، اس سے کہ ٹنکی گندی ہے. وہاں صاف ہے تو سب جگہ پانی سپلائی ہوگا صاف. سرکار کہتے ہیں المعدۃ حوض البدن، یہ پورے بدن کے لیے ٹنکی کا کام کرتا ہے یہ معدہ. والعروق واردۃ الیہا، آنکھوں کی کنیکشن لائن بھی ادھر جڑی ہے. اللہ کا عجیب پلمبری کام ہے یہ. آنکھوں کی لائن ادھر جڑی ہوئی ہے، کان بھی ادھر جڑے ہوئے، زبان بھی ادھر جڑی ہوئی، دماغ بھی ادھر جڑا، ہارٹ بھی ادھر جڑا، ہاتھ کے تمام چیزیں، پاؤں، سب جگہ یہ معدے سے جڑا ہوا. لہذا یہاں پر آپ جیسا ڈالو گے، جیسے وہ ٹنکی میں جیسا پانی، تو سب جگہ پر ایسا سپلائی ہوگا، اچھا تو اچھا، گندا تو گندا. ادھر آپ نے طیب مال ڈالا، آپ کو کیسا مال ملا؟ طیب.
آنکھ اب قرآن دیکھے گی، والدین کو دیکھے گی، مسجد کا دیدار کرے گی، اچھی چیزوں کو دیکھے گی، گندی اور فحاشیت والی چیزوں کو آنکھ نہیں دیکھے گی، موبائل میں عریانیت والی چیزوں کو اب آنکھ نہیں دیکھے گی، اللہ کا خوف کرے گی۔ یہ دیکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ یہ موبائل کی بات بھی آ گئی۔ ہاں، یہ موبائل کو بھائی ہم یہ تو نہیں کہیں گے مسئلہ ہے تو مسئلے کے اعتبار سے استعمال ناجائز ہے یا نہیں، لیکن آپ موبائل رکھیے بڑا، آج ضرورت بھی اس کے رکھنے کی رکھیے، لیکن ذرا صحیح استعمال کیجیے۔ میں نے موبائل کے متعلق شاید 4 کتابیں پڑھی ہے، 4 کتابیں، اور سائنسدانوں کے بڑے بڑے تجربات اس میں لکھے کہ موبائل کے نقصانات کیا ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ یہ موبائل اتنی خطرناک بلا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے دیکھنے کا رسیہ بن جائے، عاشق بن جائے، اور ہفتے میں بات سننا، سب کو سننے کی ضرورت ہے۔ اب نوجوانوں کو کہے تو میں کہتا ہوں یہ بات غلط ہے کہ نوجوان موبائل چھوڑ دو، یہ بات میری نظر میں غلط ہے۔ نوجوان اس کے شکار نہیں، علماء بھی اس کے شکار ہے، اور بوڑھے بھی اس کے عاشق بنے ہوئے۔ سب دیکھو، بچے سے لے کر بوڑھے تک سب یہ موبائل کے عاشق اور رسیے بنے ہوئے۔ لہذا یہ موبائل اگر ہفتے میں 35 گھنٹہ استعمال کرے، ایک ہفتے میں 35 گھنٹہ، تو کوئی گارنٹی نہیں اس کی ہارٹ پر کب اٹیک ہو جائے، اس کے گردے کب فیل ہو جائے، اس کے آنکھوں کا کب مسئلہ کھڑا ہو جائے، دماغ پر کب مسئلہ اور فالج اور لکوے کا حملہ ہو جائے، کوئی گارنٹی نہیں۔ ہفتے میں 35 گھنٹہ، میں اکثر سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ہمارا نوجوان بچہ اور بچیاں یہ 24 گھنٹے میں 26 گھنٹہ موبائل استعمال کرتے، اتنے رسیہ بنے ہوئے، اور یہ ہفتے میں 35 گھنٹہ۔ وہ ایک سائنسدان نے بتایا کہ اگر موبائل کوئی عورت امید سے ہو، اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہو، اور وہ موبائل دیکھنے کی عاشق ہو جائے، دیکھے، تو اس کی شعاؤں کا اثر اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے پر یہ ہوگا کہ وہ بچہ 100% ناقص اور ادھورا پیدا ہوگا، یا تو ہاتھ سے معذور، پاؤں سے معذور، آنکھ سے معذور، کان سے معذور، کچھ نہیں تو وہ دماغی اعتبار سے اتنا پاورفل نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ اس کا اتنا اثر ہوگا وہ پلنے والے بچے، پھر ڈائریکٹ جس کے دماغ سے شعاعیں ٹکرائے، جو خود دیکھے کتنا نقصان ہوگا۔ ایک سائنسدان نے تجربہ کے لیے چوہوں کی جماعت، چوہے جو اپنے گھروں میں رہتے، ان کو تعلیم دی، ٹریننگ دی، سدھایا، سدھانا اردو لفظ ہے، یعنی ان کو تربیت دے کر معلم بنایا، ان کو سدھایا۔ اب جب ان کو تعلیم دی تو وہ چوہوں کو جیسا کام بتائے گا بھاگ کر وہ کریں گے۔ تو وہ جب ایک دم ٹرین ہو گئے، اس کے بعد اس نے چوہوں کی 2 جماعت کر لی۔ ایک جماعت چوہوں کی اس نے اس کو مکلف کیا کہ تمہیں اتنے بجے یہ موبائل کھول کر رکھا کہ اس کے اسکرین کے سامنے دیکھ کر کے بیٹھنا ہے۔ صرف 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ان کو مکلف کیا۔ وہ سیکھے ہوئے تھے تو بیٹھ گئے، سب دیکھنے لگے، 1 ہفتے تک کام کیا۔ پھر 1 ہفتے کے بعد 2 جماعتوں کو ملا لیا، اور وہ سائنسداں کہتا ہے میں نے کام ان کو بتایا، کوئی بات کہی تو جو موبائل کے سامنے نہیں بیٹھے تھے وہ تو فوراً میری بات کو کیچ کر لیتے، اور وہ ایک دم سے بھاگ کر کے چلتے، اور جو 1 گھنٹہ موبائل کے سامنے بیٹھے تھے، لہذا وہ بات بھی سمجھنے میں ایسا گویا کہ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے، لگتا ہے نا ایسا کوئی بات کہ سمجھے کہ نہیں سمجھے، ایسی ان کی حالت، اور سمجھ میں آ جائے، اور وہ چلتے تو ایک مضبوط آدمی چلے، اور ایک مرا کمزور بیمار تو اس کے پاؤں جیسے لڑکھڑاتے۔ تو وہ جماعت جو چلتی جو موبائل کے سامنے، تو وہ ایسی گویا کہ وہ بیمار ہو، ان کے پاؤں میں ذرا کمزوری آ گئی ہو، تو یہ 1 ہفتے کا یہ اثر ہوا۔ اب روزانہ دیکھے، بہت اوپن میں بات کہہ دیتا ہوں، بہت اوپن، اس لیے کہ میں آپ ہی کی برادری کا، آپ کا ہمدرد اور آپ کا ایک مخلص ایک بھائی ہوں، یا کسی کا بچہ ہوں میں، یا کسی کا بیٹا ہوں میں، کسی کے باپ کے درجے کا میں ہوں، بہت ہمدردی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ موبائل بہت زیادہ استعمال کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بیوی پر قادر نہیں رہتا، مردانگی موبائل چھین لیتی ہے، اور قوت مردان کی کو یہ مفلوج اور مسلوب بنا دیتا ہے، اتنی خطرناک چیز ہے۔
پھر اس کو استعمال کرتے رہنا اور کسی کی بات نہ سننا، کتنی نادانی اور احمق بھری بات ہے، یہ احمقانہ بات کہی جائے گی۔ اس لیے آپ ذرا موبائل کو استعمال، سائنسداں تو یوں کہتے ہیں کہ کان سے لگا کر بھی بات نہ کرو، اسپیکر آن کر کے دور رکھ کر کے اس سے بات کرو، وہ بات کرنے میں اتنے اس کے زہریلا اثرات ہوتے، لہذا اس کو آپ دیکھتے رہو۔ اس لیے یہ موبائل کی بلا بھی بہت خطرناک بلا ہے، اس سے بھی ذرا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں اور بچیوں پر، لیکن خود اپنے کنٹرول کریں گے تو ہوگا۔ ہاں، باپ تو دیکھتا ہے ابھی ہے موبائل رکھ دے اور وہ پھر موبائل میں بیٹھ گیا تو بچوں پر اثر نہیں ہوتا ہے اس کا، اپنے خود عامل بننا پڑتا ہے، اس کے بعد میں بچوں پر اثر ہوگا۔ تو یہ اچھا کھانا کھاؤں گے، یہ بزرگ کو جانے دو بھائی، راستہ دے دو۔ تو یہاں میدے میں آپ نے جو کھانا ڈالا طیب ہے، تو آنکھوں میں مال کی سپلائی اچھی ہوگی طیب، اب آنکھیں اچھا دیکھے گی، کان اچھا سنے گی، زبان اچھا بولے گی۔ یہ آپ نے فرمایا المعدۃ حوض البدن والعروق واردۃ الیہا، ساری بدن کی رگیں یہاں پر کنیکشن ہے۔ فَإِذَا صَحَّتِ الْمِعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالصِّحَةِ، ادھر مال، اس کے دو مطلب بیان کیے محدثین نے، میں ایک مطلب کی بات کرتا ہوں، لہذا یہاں جیسا مال ڈالو گے ویسی سپلائی، تو ویسے اعمال ہمارے بدن سے، اس لیے ایک کام کرو، من اکل طیباً، تو اس لیے نیت کرو شک والا مال یہ ہمارے پاس نہ آئے، ہمارے کام کا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی بات بیان فرماتے، ہم کو بھی دنیا کمانے کی ضرورت پڑی تو ہم نے راستے تلاش کیے، تو ہمیں دنیا کمانے کے جو راستے ملے، لائنیں ہمارے سامنے 100 لائنیں، 100 راستے آئے، ان میں ہم نے 99 راستے شک والے دیکھے تو چھوڑ دیا، چھوڑو اس کو، یہ ہمارے کام کا نہیں ہے، اور جو بغیر شک والا راستہ تھا اس کو ہم نے اپنایا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، مقدر کا مل کر رہے گا، یقین رکھیے اور کامل یقین رکھیے۔ تقدیر، بہت اچھے اچھے علماء بیٹھے ہیں، تقدیر کے جو فوائد بیان کیے کہ تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوگا، وہ تقدیر بھی علماء کو خالی اشارہ کرتا ہوں۔ تقدیر ایک ہوتی ہے علمی، ایک ہوتی ہے کتابی، اور ایک ہوتی ہے ارادی۔ جو ارادی کو نہ مانے تو وہ ایمان سے نہیں نکلتا، لیکن جو تقدیر علمی اور کتابی کو نہ مانے تو کافر ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایسا کوئی دنیا میں فرقہ ہے نہیں، کوئی تقدیر کو نہ ماننے والا جو علمی اور کتابی کو، ایک علمی دلچسپ بحث ہے، ایک علمی یہ بحث ہے تقدیر کیا۔ تو یہ تقدیر کے جو فوائد بیان کیے، وہ فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی ہمت نہیں ہارتا، ہمت نہیں ہارتا، روزی کمانے، بھئی یہ حلال راستہ۔ حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، جو میرے لیے کہتا ہوں میرے آنکھوں کے نور ہے، وہ میرے سر کے تاج ہے، مجھے بہت عقیدت ہے، اور میری نظر میں شاید پورے ورلڈ کی بات کرتا ہوں، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں، میں جہاں تک میرا مطالعہ، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں، اللہ ان سے کام بھی وہ لے رہا ہے۔ آج سے جو میں نے ان کی کتاب پڑھی تھی، تقریباً 16 یا 17 سال پہلے میں نے کتاب پڑھی تھی، 17-16 سال پہلے، اور لکھی ہوئی کب کی ہوگی وہ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ وہ 16-17 سال پہلے میں نے کتاب، اس میں ایک مضمون حضرت کا لکھا ہوا ہے اپنے ہاتھ سے، کہ ایک نوجوان میرے سامنے آیا، اس کے سر پر ٹوپی بھی نہیں تھی، ٹائی لگی ہوئی تھی، اور یوں فرماتے ہیں کہ اس کے ظاہری حلیے سے مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ایمان والا ہے۔ میں سمجھا آتے رہے بڑے لوگوں کے پاس، ایسے لوگ آتے رہتے ہیں کوئی ملنے والا، لیکن اس نے کہا السلام علیکم، تو مجھے پتا چلا کہ ایمان والا ہے، سلام کیا، اور میرے دل میں اس کے بارے میں کچھ خیالات بھی آئے۔ حضرت فرماتے، وہ آ کر بیٹھا اور کہنے لگا حضرت میں ایک فتویٰ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، مسئلہ جاننے کے لیے۔ کہا بتاؤ؟ تو کہا کہ میری ابھی یہ گورنمنٹ جاب ہے، اور یہ جو میں جاب کر رہا ہوں یہ پورے ملک میں 3 لوگ یہ ڈگری حاصل کیے ہوئے، پوری بات سمجھنا، 3 لوگ ڈگری حاصل کیے ہوئے، اگر ہم 3 اسٹائل پر اتر جائے اور یہ کہے کہ ہم کو ابھی اتنی تنخواہ دو تو ہم ملازمت کریں گے، تو حکومت جگ ماری کر کے ہم کو اتنی دے گی، اس لیے کہ مجبوری ہے، چوتھا کوئی آدمی ہے ہی نہیں ملک میں، ہم 3 کے پاس ہے، اور ابھی ہماری 3 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے،
تو میں نے بتایا ابھی میں نے 17-18 سال پہلے وہ پڑھا تھا، نہ معلوم کتاب کب لکھی تھی، اس وقت تک 3 لاکھ آج کے تو شاید 3 کروڑ کے برابر ہو جائے نا، تو اس وقت 3 لاکھ وہ ملازمت جائز نہیں تھی، جائز نہیں تھی، لیکن ابھی اتنی بڑی بات وہ پوچھ رہا ہے تو مفتیان کرام بہت سارے ہیں، تو ان کے یہاں اصول ہے مفتیان کرام کے یہاں کہ اگر کوئی مسئلہ ایسا مسئلہ لے کر آئے اور وہ رزق حلال کی تلاش میں ہو اور وہ کاروبار ناجائز ہو تو اس کو یہ جواب دیا جائے، یہ نہ کہو کہ چھوڑ دو ابھی نکل جاؤ، بلکہ کہو بھائی دوسرا تلاش کرتے رہو، وہاں تک چلتے رہو، اور دوسرا کوئی تمہارا بدل مل جائے تو اس کو چھوڑ دو۔ تو حضرت وہی جواب دینا شروع کیا کہ دیکھیے آپ کوئی دوسرا کاروبار ایسا ویسا، اب بس اتنا کہنا تھا کہ وہ بول اٹھا کہ حضرت میں آپ سے مشورہ لینے نہیں آیا، فتویٰ لینے آیا ہوں، مجھے سیدھا سیدھا فتویٰ دو۔ بہت بڑی بات کہہ دی اس نے، مشورہ لینے نہیں آیا، فتویٰ لینے آیا۔ تو حضرت نے فتویٰ دیا کہ بھائی جائز نہیں ہے۔ تو اس نے وعدہ کیا کل سے میں ملازمت کے لیے نہیں جاؤں گا۔ وہ نوجوان حضرت کہتے ہیں میں نے اپنے آپ میں شرم محسوس کی کہ میرا ایمان اس کے جیسا نہیں جس کے بارے میں میرے دل میں کدورت آئی تھی، لیکن جب مسئلہ روزی کا آ گیا تو اس نے کہا 3 لاکھ کی پرواہ نہیں، یعنی 3 کروڑ جو آج کے زمانے میں بن سکتے ہیں شاید، لہذا اس کی پرواہ نہیں کی اور دوسرے دن سے اس نے ملازمت کو چھوڑ دیا۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے روزی کا مسئلہ، اس میں ذرا بہت چوکن نہ رہیے۔ شک والی روزی اپنے پاس جو بھی بڑے بنے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام ہے محمد بن اسماعیل البخاری، آج تک ان کا نام ہے نا، وہ فضیلت رکھنے والے حضرت انس بن مالک بہت بڑے صحابی ہے اور مالدار صحابی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے 10 سال خدمت کرنے والے، اور ان کی میراث تقسیم ہونے لگی تو ایک ایک لڑکے کے حصے میں اس وقت میں کروڑوں کی ملکیت آئی تھی، آج کے حساب سے وہ کروڑ جو آئی تھی تو وہ کروڑوں کی، اور ان کے اللہ کا فضل تھا، ایک قول کے اعتبار سے 80 ان کی پرائیویٹ اولاد تھی، حضرت انس کی 78 لڑکے تھے اور 2 لڑکیاں تھیں، اور ایک روایت کے اعتبار سے پوری 100 ان کی اولاد تھی، 100 مکمل۔ یہ حضرت انس کی بہت لڑکے و اولاد والے بھی تھے، مال والے بھی تھے بہت زیادہ، اور عمر بھی زیادہ، 103 سال کی عمر پائی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت انس کی میراث تقسیم ہونے لگی، ان کے ایک صاحبزادے تھے نضر بن انس، انس بن مالک بن نضر، انس کے دادا کا نام نضر ہے، اور وہ حضرت انس رضی اللہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام بھی نضر رکھا ہے، نضر بن انس۔ تو وہ نضر بن انس وہ بولے جب میراث تقسیم ہو رہی تھی کہ بھائی مجھے تو باپ کے مال میں سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے یہ چھاگل دے دو، یہ پیالہ دے دو۔ ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس میں خادم رسول ہمارا سردار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پانی اور دودھ پلایا کرتے تھے، مجھے تو پیالہ دے دو اور میرا حصہ سارا تم بھائی لوگ لے لو۔ اور سب نے منظور کر لیا اور وہ لے لیا اور اربوں کی ملکیت چھوڑ دی۔ وہ پیالے میں بصرہ میں امام بخاری علیہ رحمہ کو پانی پینے کا شرف ملا ہے، جب ان کا نام بنا ہے بخاری، محمد بن اسماعیل البخاری، لیکن ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے۔ سنیے، امام بخاری بیمار پڑ گئے، اطباء اور ڈاکٹروں کے پاس گئے تو ڈاکٹر چہرہ دیکھنے لگے، کیا دیکھتے ہو جی؟ ارے بھائی ہم دیکھتے تم زندہ کیسے ہو، کیا ہوا؟ تمہارے بدن میں نہ کیلشیم ہے، نہ تمہارے بدن میں نمک ہے، نہ مرچ ہے، نہ تیل ہے، یہ ساری چیزیں باڈی میں ہے، ہاں یہ کچھ نہیں ہے، تم کیسے زندہ ہو؟ تو بخاری کہنے لگے سچ کہتا ہے، میرے 5 سال ہو گئے روٹی اور سالن کھائے ہوئے۔ تو کیا کھاتا ہے بھائی تو میں دن کے 4-5 بادامیں پانی میں بھگو کر کے میں کھا لیتا ہوں، اسی پر گزارا۔ اور میرے والد وفات کے وقت میں ان کے ایک دوست تھے، تو اپنے دوست کو بلا کر کے کہا ایک تھوڑی سی ایک تھیلی اور پوٹلی دے دی، کہا کہ بھائی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، ایک بات امانت کی ہے، اس میں کچھ اشرفیہ ہے، اور یہ میری بہت محنت کی اور پسینے کی کمائی، اور ذرہ برابر اس میں شک نہیں ہے، ہاں یہ بالکل اوریجنل پیور مال ہے، ذرہ برابر شک نہیں، اور یہ پیسے میں چھوڑ کر کے جاتا ہوں اپنے بیٹے کے لیے۔ اکلوتے بیٹے تھے، ان کی ملکیت میں وہ تھیلی آ گئی۔ امام بخاری کہتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی وہ باپ کی اتنی اشرفیوں پر گزار دی،
اور کسی کے میں کما کر کے کسی سے لے کر کھایا نہیں، تاکہ وہ طیب مال سے میں پلتا رہوں۔ جب بخاری بنے ہیں، جو کچھ بنے ہیں، اللہ جن سے بھی جو کچھ کام لے رہا ہے، سب سے بڑا دخل ان کے والدین کا ان کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ وہ روزی کے مسئلے میں بڑے چالاک رہتے ہیں، بڑی چوکسائی سے میرے بچوں کے پیٹ میں کوئی حرام لقمہ نہ جائے۔ اس لیے اگر ماحول معاشرہ صحیح کرنا ہے ہمیں تو سب سے اہم بنیادی چیز ہے روزی کا مسئلہ۔ اس لیے اس کے بارے میں ذرا ٹینشن میں نہیں رہنے کا ایک ہم نصیحت کرتے ہیں، ہمارا کچھ تجربہ ہے کتابیں اور حدیثیں پڑھا کر کے، اور وہ تجربہ کی روشنی میں آپ کو کہتے ہیں روزی کے مسئلے میں زیادہ ٹینشن نہیں لینے کا۔ کیوں نہیں لینے کا؟ یہ میری بات تھوڑی ہے، میری بات تھوڑی، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے، یعنی اللہ کہتے ہیں، اللہ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات بیان کرتے ہوئے صحابی بیان کرتے، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، وَهُوَ الصَّادِقُ یعنی الصَّادِقُ فِي قَوْلِهِ وَالْمَصْدُوقُ أَيْ فِي مَا يَأْتِيهِ مِنَ الْوَحْيِ الْكَرِيمِ۔ نبی اپنی بات میں سچے، اور جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے وہ وحی کے بیان کرنے میں 100% سچے، امانت دار ہے، خائن نہیں ہے۔ تو نبی کی یہ حال ہے صادق المصدوق، تو نبی سے بڑھ کر خدا، لہذا وہ کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتے۔ اللہ پاک کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، لیکن رزق کا مطلب ہم نے سمجھا نہیں، اس لیے پریشان ہوتے۔ اللہ نے خواہشات پوری کرنے کی ذمہ داری نہیں لی ہے، لیکن روزی تو ضرور پوری ہوگی اور ہوگی۔ تمہیں گھر آ کر کے کوئی دے جائے گا، تمہارا کپڑا اس کا بھی انتظام کر دے گا اللہ، کھانے کا انتظام، جو ضرورت جس کے لیے جینا ضروری ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں رزق کی معنی بھی بہت عام ہے، وسیع ہے، تو وہ تو اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، تو اس کے لیے کیوں دکھی ہوئے، کیوں پریشان ہوئے اس کے لیے؟ اس لیے روزی کے مسئلے میں زیادہ دکھی ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ دے دیتا، اگر کم لکھا ہے تو کم، زیادہ لکھا ہے تو زیادہ، وہ مل کر رہے گی اور وہ تمہارے پاس آ کر رہے گی۔ لیکن روزی زیادہ حاصل کرنے کی نیت سے غلط کام کر دینا، اور آج میرے پاس آئے تھے شہجل پورہ کے لوگ، اپنے گاؤں کی کچھ حالات، پھر چنگواڑا کے بھی آ گئے، وہ بھی دعوت دینے کے لیے، تو وہاں کچھ حالات معلوم کیے، جو باتیں آئی۔ اب امت سود میں بہت تیزی کے ساتھ پھنستی جا رہی ہے۔ آج ہمارے مدرسے میں حضرت اقدس مفتی خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ بہت بڑی شخصیت ہے، اور علم فقہ میں لاسانی آدمی ہے، بہت بڑے زبردست ماہر ہے وہ، اور ان کے کارنامے عجیب و غریب ہے، اور ہمارے واقعتاً محسنین میں ان کا شمار ہے، پوری امت پر یہ خاص کر کے ہمارے ملک کے محسنین میں ان کا شمار ہے۔ تو انہوں نے جو باتیں اساتذہ کے درمیان میں بیان کی، ان میں کی یہ بھی بیان کی کہ ابھی جو معاشی بحران، جو انحطاط اور لوگ پریشان ہیں، سب سے بڑا دخل لوگ اور حکومتیں، ان کے بہانے الگ الگ چیزیں، لیکن سب سے بڑا اس میں دخل یہ بینکنگ کا نظام ہے، یہ سودی، یہ کاروبار جس کو لوگ ترقی کا ذریعہ، لیکن یہی سب سے بڑا صحیح بات ہے۔ حضرت نے جو بیان، مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، اذا ظہر الربا فی قریۃ فقد حلوا بانفسہم عذاب اللہ، جس محلے، برادری، بستی، قوم، آبادی میں ربا اور سود عام ہو جائے تو انہوں نے اللہ کے عذاب کو اپنے پر اتار دیا۔ اذا ظہر الربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، اپنی ذاتوں پر اللہ کے عذاب۔ ما من قریۃ، ما من قوم، جی یہی الفاظ ہے بالکل یقین کے ساتھ، ما من قوم یظہر فیہم الربا الا اخذوا بالسنہ وما من قوم یظہر فیہم الرشا الا اخذوا بالرعب، جس برادری میں سود اور انٹرسٹ کا لین دین عام ہو جائے، سب سے پہلا وبال اللہ یہ ڈال دیتے، سنا کہتے مال کو چھین لینا، فلیٹ کو چھین لینا، تمہارے کھیت کو چھین لینا، تمہارے کاروبار کو چھین لینا، یہ سنا کا مطلب ہوتا ہے۔ اللہ جس قوم میں بیاج اور سود کا رواج ہو جاتا ہے
تو اللہ ان کے مال پر قہر ڈال دیتا ہے، اللہ ڈاکہ ڈال دیتا ہے مال پر. ایک ایک کر کے ساری دکانیں بک جائے گی، سارے فلیٹ بک جائیں گے، ایک ایک کھیت اور ایک ایک قافلہ کر کر کے ساری زمین کو بیچنا پڑے گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، حدیث کا فیصلہ ہے، سچی بات ہے. اس لیے میرے بھائیوں، بھوکے سو جانا بہتر ہے، پانی پی کر کے سو جانا بہتر ہے. کوئی مر نہیں جاتا. سارے 15 گھنٹے روزہ رکھنے والے ہم ایمان والے ارے رکھتے ہیں نا، اور وہ بھی گرمی کے زمانے میں 15.5 سوا 15 گھنٹہ روزہ رکھنا، یہ کبھی ایمان والے کا کام ہے جو اتنے گھنٹے روزے رکھے. ایسا پہاڑی آدمی ایمان والا اتنا مضبوط جو 15 گھنٹے تک جون مہینے کی گرمی میں کھائے پیگے بغیر رہ سکتا ہو، وہ بھوکا سو سکتا ہے. لیکن اللہ کے واسطے کبھی کوئی حرام لقمہ پیٹ میں نہ جائے. نسلیں اجڑ جاتی ہے، ہماری نسلیں تباہ ہو جاتی ہے، ہمارے خاندان کے خاندان اجڑ جاتے. اور میں بھی اپنے بچوں کو مدرسے میں جو پڑھنے والے بہت مجھے پیارے لگتے بچے، بہت سی مرتبہ میں ان کو بات کرتے کرتے رو پڑتا اور کہتا ہوں کہ اللہ گواہ ہے بیٹا، میں جو بات کرتا ہوں، مجھے آپ لوگوں سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے. میری اولاد دنیا میں کاپ دے گی، میں مر جاؤں گا، لیکن تم میں سے نہ معلوم کون کیسا بنے گا، اور ہم چلے جائیں گے. اور ڈھیر سا ثواب ہم چاہتے تو دنیا میں گھس کر کے لاکھوں روپے کما سکتے تھے، لیکن سب چھوڑ کر کے ادھر بیٹھے اور پڑھا رہے. 28 سال سے 29 سال سے کوئی مفتی بنے گا، کوئی محدث بنے گا، کوئی مکتب پڑھانے والا. تم ہی ہمارے لیے فیکٹریاں ہو، ہمارے لیے کاروبار ہو، ہمارے لیے گیسٹ ہاؤس ہو، ہمارے لیے سب کچھ تم ہو. ہم کبھی ان کو سمجھاتے ہوئے کہتے بیٹا صبح کو کبھی گھر سے آؤ کھانا کھا کر کے، کھانا لے کر کے، اور وہ کھا کر کے کبھی تمہیں دل میں گناہ کا شوق پیدا ہونے لگے، بازار جاؤ تو پھر شوق ہو کہ بد نظری کرنے کا. دوسری جمعہ گھر جا کر کے اپنے ابا سے کہنا کہ ابا تمہارے کاروبار میں کوئی فالٹ ہے. اور ابا پوچھے گا کیوں بیٹا ایسا کہہ رہا ہے؟ میں روزانہ آپ کا کھاتا تھا کچھ نہیں، یہ جمعہ کو میں کھایا، 2 دن چھٹیوں میں رہا اور کھایا، میں گیا، مجھے گناہ کا شوق ہونے لگا، گندی چیزیں دیکھنے کا شوق ہونے لگا. اور نبی کا سچا فرمان ہے کہ جیسی روزی جاتی ہے ویسے اعمال. لہذا یہ آپ کا میں کھا کر گیا تو مجھے گناہ کا شوق، دوسری طرف دھیان جانے لگا. تو یہ روزی کا مسئلہ بڑا نازک ہے. اولاد بھی ہاتھ سے چلی جائے گی، جوان بچی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں، بہت عزیز بھائیوں، روزی کے مسئلے میں بڑے چوکنا رہو. حرام روزی نہ آئے، جلد بازی کی وجہ سے حرام طریقے سے ہمارے پاس میں ہماری اولادوں کے پیٹ میں روزی نہ جائے، اس کا خاص دھیان رکھو. من اکل طیبا وعمل فی سنت. اور دوسرا کام حدیث میں بیان کیا، زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق ہو. جو بھی کام، ہمارا لباس سنت کے مطابق ہو، چہرہ مہرہ سنت کے مطابق ہو، ہماری شادی بیاہ سنت کے مطابق، ولیمے سنت کے مطابق ہو، ہر کام سنت کے مطابق ہونا چاہیے. یہ دوسرا کام. وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ. اور ایسے ہم جیے کہ دنیا کی ساری انسانیت ہم سے بے خوف ہو، کہ اس سے کوئی دکھی ہونے کی ضرورت نہیں. جس محلہ میں رہتے ہو سب ہم سے خوش ہو، ہمارے رشتہ دار خوش ہو، گاؤں والے ہم سے خوش ہو. مختصر زندگی جینی ہے میرے بھائیوں. ازل سے ہی اجل کو یہ کام سونپا ہے. چمن سے پھول چننا، ویرانے میں چھوڑ دینا، یہ خدا کا نظام ہے. اللہ نے یہ کام سونپ دیا ہے. آبادی اور گھروں میں سے چمن سے پھول چننا، آبادی اور گھروں میں سے لوگوں کی روحوں کو لینا اور ان کے بدنوں کو ویرانے اور قبرستان میں چھوڑ دینا. حضرت ملک الموت علیہ السلام ہر دن، دیکھیے یہ سارا مجمع یہ بات کو سنتے جائیے، ہر دن 24 گھنٹے میں 3 مرتبہ ہم سب کی وزٹ کے لیے آتے ہیں. ہر 24. آج بھی آ کر گئے، شاید ابھی ایک مرتبہ باقی ہو تو وہ آ جائیں گے. اور یہ اس لیے کہ کب ایک حکم ہو جائے کہ اس کی روح قبض کر لو تو وہ کہاں چل رہا. تو وہ دن میں 3 مرتبہ ملک الموت اور ان کی ٹیم یہ ہماری وزٹ کے لیے آتی ہے. اتنی موت سے ہم قریب ہیں میرے بھائیوں، اتنے موت سے بارڈر پر ہم کھڑے ہو، اور پھر یہ عیاشی کے لیے، تھوڑی نفسانی جذبات کو پورا کرنے کے لیے. ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. ہم بھی اجڑیں گے، ہماری اولاد،
ہماری نسلیں بھی تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے سچے پکے دل سے نیتیں کرو، کبھی حرام کی روزی میں تو ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ اگر ڈالا ہوگا، مجھے برابر یاد ہے، میں آج سے 20-22 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، 3 دن جماعت میں تھے پٹن میں۔ بھائی یوسف بھائی جنتا مرحوم حیات تھے، بہت بیچارے فکر والے تھے۔ ان کو پتہ چلا جماعت میں کچھ علماء ہے تو آئے، میں ہی ذمہ دار تھا، تو پھر تعارف کیا اور اچھی طرح بات کی، تو کہا کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ یہ علماء کی جماعت ہے تو شہر کے سارے نوجوانوں کو جمع کرے۔ میں نے کہا پھر؟ تو کہا یہاں فکس ڈپازٹ کا مسئلہ چل رہا ہے، ہر آدمی کچھ رقم بینک میں رکھ لیتا اور پھر اسی کا جو انٹرسٹ بڑھے گا تو پھر وہ بچوں کی شادیاں سب اسی سے کروائیں گے۔ تو کہ یہ بات امت کے سامنے لانی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو پھر وہ مجمع کافی محنت کی اور پھر جمع ہوا مجمع، ہمارا طے ہوا تو ہم نے بات کی اور سود کے نقصانات نے وہ سمجھائے۔ میں یہاں بیٹھا، وہ نوجوان بیٹھے، بس وہاں پر ایک نوجوان ایسا بے اختیار رو رہا تھا اور روتے روتے ایک دم مجمع میں کھڑا ہو گیا اور یہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو کر کے بالکل یہ اسی کو کہتے جذبی کیفیت، بے خودی کی کیفیت، میں کیا کر رہا ہوں وہ پتہ نہ ہو، اسی کو کہتے مجذوب۔ ہاں، یہ جذبی کیفیت ہو جانا، بے خودی کی کیفیت۔ وہ ایک دم سے کھڑے ہو گئے اور ہو کر مسجد کے سارے نمازیوں کو تم گواہ رہنا، کل سے میں یہ سب نکال دوں گا اور میرے پیسے بینک میں سے واپس ملے تو ملے، نہیں تو گئے اور میں نے رکھے، مول صاحب آپ کو بھی میں گواہ بناتا ہوں۔ میں نے کہا واہ، ایمان اس کا نام ہے۔ جب بات سامنے آ گئی تو اس نے بھرے مجمع میں اپنے گناہ کا اقرار کر کے کہا کل سے میں یہ کام کو چھوڑ دوں گا۔ مجمع میں سے بہت سو نے، پھر میں نے تشکیل کی، بھائی ان کی بہت تعریفیں کی، دعائیں دی اور کہا بھائی اور کون ہمت کرتا ہے، جیسے انہوں نے ہمت کی اور کون ہمت کرتا ہے۔ بہت سو نے ارادے کیے، بہت سو نے۔ میں نے کہا دیکھیے اس سے تو نسلیں اجڑ جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری بچوں کی شادیاں نہیں ہوگی، تمہارا اتنا جھونپڑی اور ایک نہ چھوٹا سا مکان کمرہ وہ بھی چلا جائے گا اس میں ہاتھ ڈالو گے۔ اس لیے ایسا مال ہم نہیں کھائیں گے۔ پکی بات ہے نا، کبھی شک والی بات، شک والی روزی ہمارے گھر میں نہ آئے، وہ ہمارے لیے مال ہے ہی نہیں، پلید ہے، لہذا اس کو کھایا نہیں جاتا، اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اس سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ یہ سود اور انٹرسٹ کا مال ہے تو اس کو یہاں استعمال کر سکتے ہیں، تو ہم جواب دیتے ہیں نہ۔ تو کہتے ہیں یہاں کر سکتے ہیں، تو ہم جواب دیتے ہیں نہ۔ یہ سارے عام اور ہائی وے پر استعمال کرتے ہیں کہ نہ، مسجد کے بیت الخلا میں کہ بھائی نہ، تو یہ گٹر کا کام ہوتا ہے نہ۔ تو پھر وہ اخیر میں جو پیٹ میں ہاں کے ہلوانے کا پڑا ہے نا وہ نکلتا ہے کہ وہ مفتی صاحب تو کہتے ہیں کہ یہاں استعمال، تو بھائی مجھے کیوں پوچھتا ہے؟ پھر وہ مفتی صاحب سے پوچھ لیا ہے تو پھر اس پر عمل کرو نا تم۔ ہم تو انٹرسٹ کے بارے میں، بیاج کے بارے میں کہ اس کا کوئی مصرف ہے ہی نہیں، وہ مال ہے ہی نہیں، مال ہے نہیں تو اس کے استعمال کی کوئی جگہ نہیں، مجبوری میں آ گیا تب نکال کا راستہ پوچھا جاتا ہے اور امت کو بتا دیا جائے کہ استنجا خانوں میں چلے گا، عام راستے میں چلے گا، اسٹیٹ لائن میں چلے گا، تو امت بینکوں میں وہاں چلانے کے لیے مال رکھنا شروع کر دے گی۔ بہت نازک مولا تھانوی علیہ رحمہ فرماتے تھے اب تو زمانہ ایسا چل رہا ہے کہ امت کو کہو کہ یہ ناجائز ہے، یہ ناجائز، جائز کو بھی ناجائز کہو تب یہ جائز پر رکے گی، اور ہم تو اب اس سے بھی پیچھے آئے فتنوں کے زمانے میں۔ اس لیے انٹرسٹ کا کوئی مصرف نہیں، وہ مالی نہیں ہے، پلید ہے، مالی نہیں ہے۔ سلیمان مول صاحب کو جانتے ہو نا، بھاگل والے، 3 بچے پڑھتے تھے ان کے زمانے میں، کرناٹک کے 3 بچے یا کوئی دوسرے اسٹیٹ کے، بہرحال بہت سنجیدگی سے پڑھ رہے تھے، بہت سنجیدگی کے ساتھ، کوئی شکایت ان کی نہیں تھی۔ کوئی پیسے والا آیا، اس زمانے میں تو بینک میں پیسہ رکھنے کا مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن کچھ تھے ایسے اس وقت، تو وہ آئے اور کہا کہ یہ اس طریقے کا مال ہے، تو پھر انہوں نے مفتی صاحب کو بلایا، بستی کے تھے رحمت اللہ علیہ، تو ان سے وہ مسئلہ پوچھا تو کہا کہ ہاں ان کی یہاں ہے گنجائش ہے، دے سکتے ہو۔ تو وہ جو دوسرے اسٹیٹ کے غریب بچے تھے ان کے لیے وہ مال جو 200-300 روپیہ ہوگا لے لیا، وہ بہت سنجیدگی سے پڑھ رہے تھے، اور پھر وہ جمعہ کو ان کو بلا کر اس میں سے پیسے دیے کہ تم یہ لو اور ہر جمعہ کو آفس میں سے آ کر تم اتنے لے جانا۔ وہ پیسے لیے،
وہ آئندہ جمعرات آتے آتے جو سنجیدگی سے پڑھ رہے تھے وہ بچے مدرسہ چھوڑ کر چلے گئے. مول صاحب نے بھی اقرار کیا کہ یہ گندی چیز اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتی. میرا دل تو نہیں مانتا. کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی یہ انٹرسٹ کا مال فلانے اور ایمان والا ہو تو اس کے بارے میں کہوں کہ اس کو دو. میرا جواب یہ رہتا ہے کہ بھائی یار تم زکوٰۃ کی رقم دے دو, قرض دے دو, اور کچھ دے دو, منت کا مال دے دو, لیکن یار ایمان والے کو انٹرسٹ کا مال دینا جائز ناجائز اپنی جگہ, لیکن میرا دل کا یہ فتویٰ اور میرا فیصلہ مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ ایمان والا یہ اس کے پاس انٹرسٹ کا مال جائے, اس سے بہت تباہی اور بربادی آ جاتی. اس لیے روزی کے مسئلے میں بہت چوکن نہ رہے. ہماری زندگی کا ہر عمل سنت کے مطابق اور ایسے جیے کہ ہم سے کوئی دکھی نہ ہو. ہمارے پیچھے لوگ یاد کرنے والے ہم کو ہو. ہمارا جنازہ چلتا ہو تو عورتیں بچے بوڑھے سب رو رہے ہو. ایک محسن جا رہا ہے, اچھا کام کرنے والا آتے جاتے ہم کو اچھی باتیں کہنے والا, اب یہ ہمارا ایک ہمدرد ہمارا خیال رکھنے والا نہیں رہا. ایسا نہیں جو حدیث پاک میں کہا, یا تو یہ بچ گیا یا لوگ اس سے بچ گئے. حدیث پاک کا مفہوم ہے لوگوں کا جنازہ چلتا ہے تو آقا نے جنازے کو دیکھ کر فرمایا یا تو یہ بچ گیا یا اس سے لوگ بچ گئے. ایسا نئی زندگی گزارنی چاہیے, کسی کے کام آئے, کسی کے کام آئے. لہذا ہم سے بھلا ہو اور کسی کی اچھائی ہم سوچے, ایسی زندگی گزار کر کے ہم جائے. امین الناس بوائی کہو, اسی کا نام تو ایمان ہے, اسی کا نام تو اسلام ہے. حدیث کی روشنی میں یہ کام کرے ہم اور مر جائے, جب وقت آئے تو مر جائے. پیچھے ہزاروں کا مجمع ہمارے پیچھے ایصال ثواب کرنے والا, دعائیں کرنے والا, ہمارے پیچھے رونے والا ہو. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 8 بجے کی نمازیں, مجھے کہا تھا کہ 8 بجے تک چلوں گے تو چلے گا, تو ہم چلتے رہے. 5 کم ہیں 8 میں. جلدی سے آپ فارغ مصحف جو اعلان کرے پھر صفوں میں بیٹھ جائیں. صبح میں اور مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے بھائی نماز کے بعد, یا مدرسے کے ہال میں کھانا کھا کر بھی جلدی سے فارغ ہو جاؤ. مجھے